بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ناول پیر کامل کی 7ویں قسط اسٹارٹ ہو رہی ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں 7ویں قسط کو۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس چینل کے اوپر آپ کو جو ناولز ملتے ہیں وہ اسٹوری وائز بہت زبردست اور ٹاپ پاکستانی رائٹرز کے جو ناول ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں، تو اس لیے آپ کو اگر بہترین ناول آپ نے سننا ہے، واچ کرنا ہے، تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ٹاپ کلاس کی آپ کو سٹوریز یہاں پہ ملیں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے ناول کے اگلے حصے کو۔ اگلے چند ماہ جو اس نے امریکہ میں گزارے تھے وہ اس کی زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار سیر و تفریح کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ اور ان کے بغیر امریکہ اور یورپ جاتا رہا تھا، مگر اس بار جس طریقے سے سکندر نے اسے امریکہ بھجوایا تھا، اس نے جہاں ایک طرف اسے مشتعل کیا تھا تو دوسری طرف اس کے لیے بہت سے دوسرے پرابلمز بھی پیدا کر دیے تھے۔ اس کے جو دوست اے لیول کے بعد امریکہ آ گئے تھے وہ امریکہ کے مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے، وہ کسی ایک اسٹیٹ میں نہیں تھے۔ کچھ یہی حال اس کے رشتہ داروں اور کزن کا تھا۔ خود اس کی اپنے بہن بھائی بھی ایک جگہ پر نہیں تھے۔ وہ اپنی فیملی سے اتنا اٹیچ نہیں تھا کہ ان کی کمی محسوس کرتا یا ہوم سیکشن کا شکار ہوتا۔ یہ صرف اس طرح کی اچانک وہاں بھجوانے جانے کا نتیجہ تھا کہ وہ اس طرح سے اضطراب کا شکار ہو رہا تھا۔ کامران سارا دن یونیورسٹی میں ہوتا اور اگر وہ گھر آتا بھی تو اپنی اسٹڈیز میں مصروف ہو جاتا۔ اس کے ایگزام مزید قریب تھے، جبکہ سلاش سارا دن یا تو اپارٹمنٹ میں بیٹھا فلمیں دیکھتے رہتا یا پھر چینلز گھمانے میں مصروف رہتا، اور جب وہ ان دونوں کاموں سے بیزار ہو جاتا تو آوارہ گردی کے لیے نکل جاتا۔ اس نے وہاں اپنے قیام کے دوران نیو یارک میں اس علاقے کا چپا چپا چھان مارا تھا جہاں کامران رہ رہا تھا۔ وہاں کا کوئی نائٹ کلب، ڈسکو، پب، بار، تھرڈ، سنیما، میوزک و آرٹ گیلری ایسا نہیں تھی کہ جہاں وہ نہ گیا ہو۔ اس کا اکیڈمی ریکارڈ ایسا تھا کہ جن 3 لیو لیگز کئی یونیورسٹی میں اس کی اپلائی کی گئی تھی، ان تینوں میں رزلٹ آنے سے پہلے ہی اس کی ایڈمیشن کی درخواستیں قبول کیا جا چکی تھی۔ وہ تینوں یونیورسٹیز ایسی تھی جن میں اس کے دور یا قریب کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اور اس نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سکندر عثمان اپنی پوری کوشش کریں گے کہ کسی ایسی یونیورسٹی میں ایڈمٹ کروائیں جہاں اس کے بہن بھائیوں میں سے نہیں تو کم از کم اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی ضرور موجود ہوتا، تاکہ وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہیں۔ سلار کی جگہ ان کا کوئی دوسرا بیٹا لیو لیٹرز کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا تو سکندر عثمان فخر میں مطلع ہوتے اور اس چیز کو اپنے اور اپنی فیملی کے لیے آزاد سمجھتے۔ یہاں وہ اس خوف میں مطلع ہو گئے تھے کہ وہ سلار پر نظر کیسے رکھ سکیں گے۔ سلار نے یونیورسٹی میں ویلا کو چنا تھا، وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ صرف ویلے میں اس کا کوئی شناسا وفاقار نہیں تھا۔ نیو ہیون میں بھی سکندر کا کوئی رشتہ دار اور دوست نہیں تھا۔ رزلٹ آنے کے بعد اسے یونیورسٹی سے میرٹ اسکالرشپ بھی مل گیا تھا۔ اپنے باقی بہن بھائیوں کے برعکس اس نے ضد کر کے ہاسٹل میں رہنے کے بجائے ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ سکندر عثمان اسے اپارٹمنٹ میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر اسکالرشپ ملنے کی وجہ سے اس کے پاس اتنی رقم آ گئی تھی کہ خود ہی کوئی اپارٹمنٹ لے لیتا، کیونکہ یونیورسٹی کے اخراجات کے لیے سکندر اس کے اکاؤنٹ میں پہلے ہی ایک لمبی چوڑی رقم جمع کروا چکے تھے۔ حالانکہ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا بھی اسکالرشپ لے رہا تھا، مگر سلار سکندر کو اللہ تعالی نے خاص طور پر ان سے ہر وہ کام اور مطالبہ کرانے کے لیے بنایا تھا جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا تھا۔ وہ زمین پر خاص طور پر انہیں تنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جس چیز کو ان کے دوسرے بچے مشرق کہتے تھے وہ اسے مغرب کہتا تھا، جسے دوسرے زمین قرار دیتے ہوئے اسے آسمان ہونے والا دلائل دینا شروع کر دیتا، اور اس کی باتوں، حرکات اور ضد پر زیادہ سے زیادہ اپنا بلڈ پریشر، کولیسٹرول لیول ہائی کر سکتے تھے اور کچھ نہیں۔ نیو ہیون میں جانے سے پہلے سکندر اور طیبہ کے اس کے لیے خاص طور پر پاکستان سے امریکہ آئے تھے۔ کوئی دن تک اسے سمجھاتے رہے، جنہیں وہ اطمینان سے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتا رہا تھا۔ وہ کئی سالوں سے نصیحتیں سننے کا عادی تھا، اور عملی طور پر وہ نصیحتیں اب اس پر قطع کوئی اثر نہیں کرتی تھیں۔ دوسری طرف سکندر اور طیبہ واپس پاکستان جا رہے تھے، بے حد فکر مند بلکہ کسی حد تک خوفزدہ بھی تھے۔ وہ ویلا سے فرانس میں MBA کرنے آیا تھا اور اس کے وہاں آنے کے چند ہفتوں کے اندر ہی ایک غیر معمولی صلاحیتوں کا ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا۔ پاکستان میں جن اداروں میں وہ پڑھتا رہا تھا اگرچہ وہ بہت اچھے تھے، مگر وہاں تعلیم اس کے لیے کیک وقت تھی۔
والد میں مقابلہ بہت مشکل تھا، وہاں بے حد قابل لوگ اور ذہنی اسٹوڈنٹ موجود تھے۔ اس کے وجود وہ بہت جلد نظر میں آنے لگا۔ ان میں اگر ایک طرف اس کی غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کا دخل تھا تو دوسری طرف اس کے رویے کا بھی۔ ایشین اسٹوڈنٹ والی روایتی منصاری اور خوش اخلاقی اس میں مقبول تھی، اس میں لحاظ و مروت بھی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ احساسی کمتری اور مریت تھا۔ وہ ایشین اسٹوڈنٹ امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیز میں فطری طور پر لے کے آئے تھے۔ اس نے بچپن ہی سے بہترین ادارے میں پڑھا تھا، ایسے ادارے جہاں پڑھنے والے زیادہ تر غیر ملکی تھے، اور وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ بھی کوئی علم کے بہتے ہوئے سرچشمے نہیں ہوتے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ ییل نے اسکالرشپ دے کر اس پہ کوئی احسان نہیں کیا، اور اگر باقی دونوں یونیورسٹیز میں کسی کا انتخاب کرتا تو اسکالرشپ اس سے وہاں سے بھی مل جاتا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تب بھی اسے یہ معلوم تھا کہ اس کے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ جہاں چاہتا ایڈمیشن لے سکتا تھا۔ اگر اپنی فیملی بیک گراؤنڈ، اسٹیٹس اور قابلیت کا ضم نہ ہوتا تب بھی سالار سکندر اس قدر تلخ اور الگ تھلگ نیچر رکھتا تھا کہ وہ کسی کو اپنی خوش اخلاقی کے جھوٹے مظاہرے سے متاثر نہیں کر سکتا تھا۔ رہی سی کسر اس نے IQ لیول نے پوری کر دی تھی۔ شروع کے چند ہفتوں میں ہی اس نے اپنے پروفیسرز اور کلاس فیلو کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر لی تھی، اور یہ بھی پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ وہ بچپن سے ہی تعلیمی اداروں میں اسی قسم کی توجہ حاصل کیا کرتا تھا۔ وہ ایسا اسٹوڈنٹ نہیں تھا جو فضول باتوں پر بحث برائے بحث کرتا۔ اس کے سوال ہی اس طرح کے ہوتے تھے کہ اس کے اکثر پروفیسر کو فوری طور پر ان کا جواب دینے میں دشواری ہوتی۔ جواب غیر تسلی بخش بھی ہوتا تب بھی وہ جیتاتا نہیں تھا، صرف خاموش ہو جاتا، مگر وہ یہ تاثر بھی نہیں دیتا تھا کہ وہ مطمئن ہو گیا تھا یا اس جواب کو تسلی کر رہا تھا۔ وہ بحث صرف ان پروفیسر سے کرتا تھا جن کے بارے میں اسے یقین ہوتا تھا کہ ان سے واقعی کچھ نہ کچھ سیکھے گا، جبکہ پاس روایتی یا کتابی علم نہیں تھا۔ پڑھائی وہاں بھی اس کے لیے بہت مشکل نہیں تھی، نہ ہی اس نے سارا وقت پڑھائی میں گزارتا تھا، پہلے کی نسبت سے کچھ زیادہ وقت دینا پڑتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے لیے اپنی ہی سرگرمیوں کے لیے وقت نکال لیا کرتا تھا۔ وہاں کسی ہوم سیکشن کا شکار نہیں تھا کہ 24 گھنٹے پاکستان کو یاد کرتا رہتا، پاکستان کے ساتھ اس طرح کے عشق میں مبتلا ہوتا کہ ہر وقت اس کے کلچر کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کرتا۔ نہ ہی امریکہ اس کے لیے کوئی نئی اور اجنبی جگہ تھی، اس لیے اس نے وہاں موجود پاکستانیوں کو تلاش کرنے اور ان کے ساتھ رابطہ بڑھانے کی داوطن طور بھی کوئی کوشش نہیں کی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود وہاں موجود کچھ پاکستانیوں سے اس کی شناسائی ہوگی۔ یونیورسٹی کی دوسری بہت سی سوسائٹیز، ایسوسیشنز اور کلبز میں اس کی دلچسپی تھی، اور اس کے پاس ان کی ممبرشپ بھی تھی۔ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنا زیادہ تر وقت بیکار پھرنے میں ضائع کرتا تھا، خاص طور پر ویکینڈز۔ سنیما، کلبز، ڈسکو، تھیٹرز، اس کی زندگی انہی چار کے درمیان تقسیم شدہ تھی۔ ہر نئی فلم، ہر نیا اسٹیج پلے، ہر نیا کریسٹ وہ اس میں نئے انٹرسٹ و مینٹل پرفارمنس انہوں ہی چھوڑتا تھا، یا پھر ہر نیا چھوٹا بڑا ریسٹورنٹ مہنگے سے مہنگا اور سستے سے سستا، اس سے ہر ایک کے بارے میں مکمل معلومات تھی، اور سب کے درمیان وہ ایڈونچرز اس کے ذہن میں اب تک تھا جس کی وجہ سے وہ امریکہ میں موجود تھا۔ سکندر کو اس کے نکاح کا پتہ کب چلا، کیسے چلا، سالار نے جاننے کی کوشش نہیں کی، مگر وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ سکندر کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ یہ حسن یا ناصرہ نہیں تھے جنہوں نے سکندر عثمان کو سالار اور ماما کے بارے میں بتایا ہوگا، وہ ان کی طرف سے مطمئن تھا یہ خود ماما ہی ہوگی جس نے اس سے فون پر بات کرنے کے بعد یہ سوچا ہوگا کہ اس کے بجائے سکندر عثمان سے ساری بات کی جائے۔ اس نے یقیناً ایسے ہی کیا ہوگا، اس لیے اس نے دوبارہ سالار سے رابطہ نہیں کیا۔ سکندر نے اس سے رابطہ کرنے کے بعد ہی اس کی کمرے کی تلاشی لی اور نکاح نامہ برآمدہ کر لیا، مگر یہ سب کب ہوا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب وہ نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ جو بھی تھا، امامہ کے لیے اس کی ناپسندگی میں پاکستان سے امریکہ آتے ہوئے کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ یک ڈگری وہ اس کے ہاتھوں زک اٹھانے پر مجبور ہوا تھا، اور اب وہ پچھتاتا تھا کہ اس نے ان تمام معاملات میں ماما کی مدد کیسے کی۔ بعض دفعہ سے حیرانی ہوتی تھی کہ آخر وہ ماما جیسی لڑکی مدد کرنے پر تیار کیسے ہو گیا، اور اس حد تک مدد کے وہ اب ان تمام واقعات کے بارے میں سوچتے ہوئے خوف محسوس کرتا۔ آخر میں اس کی مدد کیوں کی، جبکہ مجھے جو کرنا چاہیے تھا کہ اس کے رابطے کرنے پر میں وسیم کو، اس کے والدین کو یا خود اپنے والدین کو سارے معاملے کے بارے میں بتا دیتا، یا پھر جلال کے بارے میں نہیں بتا دیتا، یا پھر ان کے کہنے پر اس کے ساتھ صرف سے نکاح کرتا ہی نہ۔ یہ اسے گھر سے فرار ہونے میں تو کبھی اس طرح مدد نہ کرتا۔ بعض دفعہ سے لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کے ہاتھوں میں استعمال ہوتا۔ اتنی فرمانبرداری، اتنی تابعداری آخر کیوں
جبکہ وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق کوئی واسطہ رکھتی تھی اور وہ کس طرح سے اس کی مدد کرنے پر مجبور نہیں تھا۔ اب اس سے وہ سب کچھ ایک ایڈونچر سے زیادہ حماقت لگتا تھا۔ وہ کسی سائیکولوجسٹ کی طرح امامہ کے بارے میں اپنے رویے کا تجربہ کرتا اور مطمئن ہو جاتا۔ جو وقت گزرتا گیا وہ مکمل طور پر میرے ذہن سے نکل جائے گی، نہ بھی نکلی تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سوچتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہاں کے حلقہ احباب میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ اسی حلقہ احباب میں ایک نام سعد کا تھا۔ اس کا تعلق کراچی سے تھا۔ سالار کی طرح وہ بھی امیر کبیر گھرانے سے تعلق تھا، مگر سالار کے برعکس اس کا گھرانہ خاصا مذہبی تھا۔ یہ سالار کا اندازہ تھا۔ سعد کی حس مزاجی بہت اچھی تھی، وہ بہت ہینڈسم بھی تھا۔ نیو ہارن میں ایک امریکی دوست کے توسط سے اس کی ملاقات سعد سے ہوئی تھی اور اس کی طرف دوستی میں پہل کرنے والا سعد ہی تھا۔ سالار نے اس دوستی کو قبول کرنے میں قدرے تعمل کیا، کیونکہ اس سے یوں لگتا تھا جیسے سعد اور اس کے درمیان کچھ بھی مشترکہ نہیں۔ سعد وہاں سے ایم فل کر رہا تھا۔ سالار کے برعکس وہ پڑھائی کے ساتھ جو بھی کرتا تھا، اس کا حلیہ اس کے مذہب سے جذباتی وابستگی بتانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور مذہب کے بارے میں اس کا علم بہت زیادہ تھا۔ سالار نے زندگی میں پہلی بار کسی ایسے شخص سے دوستی کی تھی جو مذہبی تھا۔ سعد 5 وقت نماز پڑھتا تھا، دوسروں کو بھی اس کے لیے کہتا رہتا۔ مختلف آرگنائزیشنز اور کلبز میں بھی بہت ایکٹیو تھا۔ اس کا سالار کے برعکس امریکہ میں اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا، صرف ایک دور کا چاچا تھا جو کسی دوسری اسٹیٹ میں رہتا تھا، اور شاید اسی لیے اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ سوشل تھا۔ سالار کے برعکس وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اور شاید یہ لاڈ اور پیار ہی تھا جس نے اس کے والدین کو اسے اتنی دور تعلیم کے لیے بھیج دیا تھا، ورنہ اس کے باقی بہن بھائیوں سعد کے والد کے ساتھ گریجویشن کے بعد بزنس میں شریک ہو گئے تھے۔ وہ ایک اپارٹمنٹ کے کرائے پر لے کے رہتا تھا، مگر اس کے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں 4 اور لوگ بھی رہتے تھے۔ ان 4 میں سے 2 عرب اور 1 بنگلہ دیشی کے علاوہ 1 اور پاکستانی تھا، اور تمام وہ اسٹوڈنٹ تھے۔ سعد پہلی ہی ملاقات میں سالار سے بہت بے تکلفہ ہو گیا تھا۔ سالار کے امریکی دوست چیف نے جب سعد کو سالار کی اکیڈمک کامیابی کے بارے میں بتایا تو ہر ایک کی طرح سعد بھی متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ سالار کو سعد کا چہرہ دیکھ کر اور خاص طور پر اس کی داڑھی دیکھ کر ہمیشہ جلال کا خیال آتا۔ داڑھی کی وجہ سے دونوں میں عجیب سی مناسیت و مشابہت نظر آتی۔ کئی بار دوسرے دوستوں کے علاوہ بھی سعد بھی ویکینڈ پر ان کے ساتھ ہوتا۔ تم مسلمان ہو لیکن مذہب کے سرے سے پابندی نہیں کرتے، سعد نے ایک دفعہ سالار سے کہا، اور تم ضرور سے زیادہ مذہبی ہو۔ سالار نے کہا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس طرح تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو اور ہر وقت اسلام کی بات کرتے رہتے ہو، کچھ اور ایکٹیویسٹ ٹائپ چیز ہوتی ہے۔ سالار نے بڑی صاف گوئی سے کہا، تم تھکتے نہیں ہو ہر وقت نماز پڑھ کے؟ یہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اسے ہر وقت یاد رکھیں۔ سعد نے زور دیتے ہوئے کہا۔ سالار نے ایک جمائی لی، تم بھی عبادت کیا کرو، تم بھی تو مسلمان ہو۔ سعد نے کہا، میں جانتا ہوں اور عبادت نہ کرنے سے کیا میں مسلمان نہیں رہوں گا؟ اس نے کشتی کے لہجے میں سعد سے کہا، صرف نام کو مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تم؟ سعد پلیز اس قسم کے فضول ٹاپک پر بات مت کرو، میں جانتا ہوں تمہیں مذہب میں دلچسپی ہے مگر مجھے نہیں۔ بہتر ہے ہم ایک دوسرے کی رائے اور جذبات کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے پر کچھ ٹھوسنے کی کوشش نہ کریں، جیسے میں تم سے نہیں کر رہا کہ تم نماز چھوڑو، اس طرح تم بھی مجھ سے یہ نہ کہو کہ میں نماز پڑھوں۔ سالار نے انتہائی صاف گوئی سے کہا تو سعد خاموش ہو گیا۔ مگر کچھ دنوں بعد اس کے اپارٹمنٹ پر آیا۔ سالار اس کی توازہ کے لیے کچھ لانے کے لیے کچن میں گیا تو سعد بھی اس کے پیچھے ہی آ گیا۔ اس نے باتوں کے دوران فریج کھول لیا اور اس میں موجود کھانے کی چیزوں پر نظر ڈرانے لگا۔ سالار پچھلی رات ایک فاسٹ فوڈ آؤٹلیٹ سے اپنا پسندیدہ برگر لے کے آیا تھا، وہ فریج میں پڑا تھا۔ سعد نے اسے نکال دیا، اسے رکھ دو، یہ تم نہ کھانا۔ سالار نے جلدی سے کہا، کیوں؟ سعد نے مائکروون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اس میں بورک سور کا گوشت ہے۔ سالار نے لاپرواہی سے کہا، مذاق مت کرو۔ سعد ہٹک گیا۔ اس میں مذاق والی کون سی بات ہے؟ سالار نے حیرانی سے کہا۔ سعد نے جیسے پھینکنے والے انداز میں پلیٹ شیلف پر رکھ دی۔ تم بورک کھاتے ہو؟ میں بورک نہیں کھاتا، میں صرف یہ برگر کھاتا ہوں کیونکہ یہ مجھے پسند ہے۔ سالار نے برنر چلاتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو یہ حرام ہے اسلام میں۔ ہاں تو پھر بھی اب تم پھر وہی تبلیغ وغیرہ شروع کر دو۔ میں صرف بورک ہی نہیں کھاتا، ہر قسم کا گوشت کھا لیتا ہوں۔ سالار نے لاپرواہی سے کہا اور فریج کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ خیر اس سے ایسی بے یقینی والی کیا بات ہے؟ یہ کھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور فریج میں پڑے دودھ کے پیکٹ کو نکال رہا تھا۔ ہر چیز کھانے کے لیے نہیں ہوتی۔ ساتھ کچھ تنلایا، ٹھیک ہے تم زیادہ مذہبی نہ سی مگر مسلمان تو ہو، اتنا تو تم جانتے ہوگے کہ بورک اسلام میں حرام ہے، کم از کم ایک مسلمان کے لیے۔ سالار نے خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہا۔
میرے لیے کچھ مت بنانا، میں نہیں کھاؤں گا۔ سعد یکدم کچن سے نکل گیا۔ کیوں؟ سلار نے مڑ کر دیکھا۔ سعد واش بیسن کے سامنے کھڑا صابن سے ہاتھ دھو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سلار نے اس سے قدر حیرانی سے پوچھا۔ سعد نے جواب میں کچھ نہیں کہا اور اسی طرح سے کلمہ پڑھتے ہوئے ہاتھ دھوتا رہا۔ سلار چپتی ہوئی نظروں سے ہونٹ بھیجے اسے دیکھتا رہا۔ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے سلار سے کہا، میں تو اس فریج میں رکھی کوئی چیز نہیں کھا سکتا، بلکہ تمہارے برتنوں میں بھی نہیں کھا سکتا۔ اگر تم یہ برگر کھا لیتے ہو تو اور بھی کچھ چیزیں نہیں کھا لیتے ہوگے۔ چلو باہر چلتے ہیں، وہیں جا کر کچھ کھاتے ہیں۔ یہ بہت انسلٹنگ ہے، سلار نے قدر ناراضگی سے کہا۔ نہیں، انسلٹنگ والی کوئی بات نہیں ہے، بس میں یہ حرام گوشت نہیں کھانا چاہتا اور تم اس معاملے میں پرہیز کے عادی نہیں ہو۔ سعد نے کہا، میں نے تمہیں یہ گوشت کھلانے کی کوشش نہیں کی، تم نہیں کھاتے اس لیے میں نے وہ برگر پکڑتے ہی تمہیں منع کر دیا۔ سلار نے کہا، مگر تم تو شاید کوئی فوبیا ہو گیا ہے، تم اس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے میں نے اپنے پورے فلیٹ میں اس جانور کو پالا ہوا ہے اور اس دن رات ہی ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ سلار ناراض ہو گیا۔ چلو باہر چلتے ہیں۔ سعد نے اس کی ناراضگی ختم کرتے ہوئے کہا، ہاں باہر چل کر کچھ کھائیں گے تو میں بل پے نہیں کروں گا، تم کرو گے۔ سلار نے کہا، ٹھیک ہے میں کر دوں گا، نو پرابلم، تم چلو۔ سعد نے اطمینان کے سانس لیتے ہوئے کہا، اور اگلی دفعہ تم میرے اپارٹمنٹ پر آتے ہوئے گھر سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آنا۔ سلار نے قدر ظفری لہجے میں سے کہا، اچھا لے آؤں گا۔ سعد نے کہا اور اس ویکینڈ پر جھیل کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی طرح بہت سے لوگ وہاں پھر رہے تھے۔ وہ کچھ ادھر ادھر کی پھرنے کے بعد ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا، بہت لاپرواہی سے ایک آئس کریم اسٹک کھاتے ہوئے ادھر ادھر نظریں دوڑانے میں مصروف تھا جب اس کی توجہ 3 سال کے ایک بچے نے اپنی طرف مرکوز کی۔ وہ بچہ ایک فٹ بال کے پیچھے دوڑ رہا تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر سیاہ حجاب اوڑھے ایک لڑکی کھڑی تھی جو مسکراتے اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں موجود بہت سے ایشین میں سے ایک تھی، مگر حجاب میں ملبوس واحد لڑکی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر اسے دیکھتا گیا۔ وہ بچہ فٹ بال کو پاؤں سے ٹھوکر لگاتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی بینچ کی طرف آ گیا۔ ایک اور ٹھوکر کرنے پر بال سیدھا سلار کی طرف بھیج دیا۔ کسی غیر ارادی عمل کے تحت سلار نے اس طرف بیٹھے بیٹھے اپنے دائیں پاؤں میں پہنے ہوئے جوگرز کی مدد سے اس بال کو روکا اور پھر پاؤں ہٹایا نہیں بلکہ اسی طرح فٹ بال پر ہی رکھا، مگر اس بار اس کی نظر اس لڑکی کی بجائے اس بچے پہ تھی جو تیز رفتاری سے اس بال کے پیچھے اس طرف آیا تھا۔ اس کے بالکل پاس آنے کے بجائے وہ کچھ دور رک گیا۔ شاید وہ توقع کر رہا تھا کہ سلار بال کو اس کی طرف لڑکھڑا دے، مگر سلار اس طرف فٹ بال پر ایک پاؤں رکھے بائیں ہاتھ سے آئس کریم کھاتے ہوئے دور کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے توقع تھی کہ اب وہ قریب آئے گی اور ایسے ہی ہوا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اسے فٹ بال نہ چھوڑتا دیکھ لڑکی کچھ حیرانی سے آگے اس کی طرف آئی۔ یہ فٹ بال چھوڑ دیں، اس نے قریب آ کر بڑی شائستگی سے کہا۔ سلار چند لمحے اسے دیکھتے رہا، پھر اس نے فٹ بال سے اپنا پاؤں ہٹایا اور وہیں بیٹھے بیٹھے فٹ بال کو ایک زوردار کک لگائی۔ فٹ بال اڑتے ہوئے بہت دور جا گرا۔ کک لگنے کے بعد اس نے اطمینان سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ اب سرخ ہو رہا تھا جبکہ وہ بچہ ایک بار پھر اس فٹ بال کی طرف بھاگتا جا رہا تھا جو اب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس لڑکی نے زیر لب اس سے کچھ کہا اور پھر واپس مڑ گئی۔ سلار اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو سن کر سمجھ نہیں سکا، مگر اس کے سرخ چہرے اور تاثر سے یہ اندازہ بخوبی لگا سکتا تھا کہ وہ کوئی خوشگوار الفاظ نہیں تھے۔ اس سے اپنی حرکت پر شرمندگی بھی ہوئی، مگر جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی۔ اور لڑکی امامہ سے مشابہت رکھتی تھی۔ وہ لمبے سے سیاہ کوٹ میں سیاہ حجاب اوڑھے ہوئے تھی، دراز قد، بہت دبلی پتلی تھی، بالکل امامہ کی طرح۔ اس کی سفید رنگت اور سیاہ آنکھیں بھی اسے امامہ جیسی ہی محسوس ہوئی تھی۔ امامہ بہت لمبی چوڑی چادر میں خود کو چھپائے رکھتی تھی، وہ حجاب نہیں لیتی تھی، مگر اس کے باوجود اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے اسے اس کا خیال آیا تھا اور لاشعوری طور پر اس نے وہ نہیں کیا جو وہ لڑکی چاہتی تھی۔ شاید اسے کسی حد تک تقسیم ہوئی تھی کہ اس نے امامہ کی بات نہیں مانی، مگر وہ امامہ نہیں تھی۔ آخر کیا ہو رہا ہے مجھے اس طرح، تو اس نے حیران ہوتے ہوئے سوچا۔ وہ جیب میں سے ایک سگریٹ نکال کر سلگانے لگا، سگریٹ کش لیتے ہوئے ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اپنے بچے کو فٹ بال کے ساتھ کھیلتا دیکھ مسکرا رہی تھی۔ سلار اسے دیکھ رہا تھا، اس کے علاوہ ہر شے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ اس رات وہ کافی دیر تک امامہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے اور جلال انصر کے بارے میں اسے یقین تھا کہ اب تو وہ دونوں شادی کر چکے ہوں گے، کیونکہ اپنا نکاح نامہ سکندر سے حاصل کرنے کی وہ یہ جان چکی ہوگی کہ طلاق کا حق پہلے ہی اس کے پاس تھا۔ اسے اس سلسلے میں سلار کی مدد کی ضرورت نہیں، جاننے کے باوجود کہ جلال انصر اس کے کہنے پر بھی امامہ سے شادی پر تیار نہیں ہوا تھا۔ اسے پھر بھی نہ جانے کیوں یہ یقین تھا کہ جلال انصر ایک بار امامہ کے پاس پہنچ جانے پر اسے انکار نہیں کر سکا ہوگا اور اس کی مین سماجت پر وہ مان کی ہوگا۔
ماما اس کے مقابلے میں بہت خوبصورت تھی۔ وہ ماما کا خاندان ملک کے طاقتور ترین خاندانوں میں سے ایک تھا۔ حق کوئی احمق ہی ہوگا جو جلال انصر جیسی حیثیت رکھتے ہوئے ماما کو سونے کی چڑیا نہ سمجھتا ہو۔ پھر ہو سکتا ہے وہ واقعی ماما کی محبت میں مطلع ہو بھی جائے ہو۔ جو بھی تھا، اسے یقین تھا کہ وہ دونوں شادی کر چکے ہوں گے، اور پتہ نہیں کس طرح سے ہاشم مبین کی آنکھوں میں دول جھونک کر چھپنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ہاشم مبین نے اب تک انہیں ڈھونڈ نکالا ہو۔ مجھے پتہ تو کرنا چاہیے اس بارے میں، اس نے سوچا، پھر اگلے ہی لمحے خود کو جھڑکا۔ فار گاڈ سے سلار، دفع کرو اسے، جانے دو کیوں ہوا اس کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ یہ جان کر آخر کیا مل جائے گا کہ ہاشم مبین اس تک پہنچے یا نہیں۔ اس نے بے اختیار خود کو جھڑکا، مگر اس کا تجسس ختم نہیں ہوا۔ واقعی میں نے وہاں آنے کے بعد یہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ ہاشم مبین اب تک اس تک پہنچے یا نہیں۔ اس سے حیرانی ہو رہی تھی۔ میرا نام وینس ایڈویٹر ہے، وہ لڑکی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی۔ وہ اس وقت لائبریری کے بک شیلف سے ایک کتاب نکال رہا تھا جو اس کے قریب آئی۔ سالار سکندر، اس نے وینس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میں جانتی ہوں، تمہیں تعارف کی ضرورت نہیں، وینس نے بڑی گرم جوشی سے کہا۔ سلار نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ اسے بھی تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ اپنی کلاس کے 50 لوگوں کو ان کے نام سے جانتا اور پہچانتا تھا، نہ صرف بلکہ یہ کہ وہ بریف بایو ڈیٹا بھی بغیر ان کے کسی غلطی کے بتا سکتا تھا، جیسے وہ اس وقت وینس کو یہ بتا کر حیران کر سکتا تھا کہ وہ نیو جرسی سے آئی ہے، وہاں 1 سال ہیوریج کمپنی میں کام کرتی رہی ہے، اس کے پاس مارکیٹنگ میں 1 ڈگری ہے اور وہ اب دوسری ڈگری کے لیے وہاں آئی ہے۔ وہ اس سے کم از کم 6-7 سال بڑی تھی، اگرچہ اپنے قد و قامت سے سلار اس سے بہت بڑا لگتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس وقت اپنے بینچ میں سب سے کم عمر تھا۔ اپنے بینچ میں صرف وہی تھا جو کسی قسم کی جاب کے بغیر سیدھا MBA کے لیے آیا تھا، باقی سب کے پاس کہیں نہ کہیں کچھ سال کام کرنے کا تجربہ تھا، مگر اس وقت وینس کو یہ سب کچھ بتانا اسے خوش فہمی کا شکار کرنے کے مترادف تھا۔ اگر میں آپ کو کافی کی دعوت دوں تو، وینس نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا، تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ وہ اس کی بات پر ہنسی۔ تو پھر چلتے ہیں، کافی پیتے ہیں۔ سلار نے کندھے اچھائے کتاب کو دوبارہ شیلف میں رکھ دیا۔ کیفیٹیریا میں بیٹھ کر وہ دونوں تقریباً آدھا گھنٹے تک ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ یہ وینس کے ساتھ اس کی شناسائی کا آغاز تھا۔ سلار کے لیے کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات بڑھانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، وہ یہ کام بہت آسانی سے کر لیا کرتا تھا۔ اس بار مزید آسانی یہ تھی کہ پہل وینس کی طرف سے ہوئی تھی۔ 3-4 ملاقاتوں کے بعد اس نے ایک رات وینس کو اپنے فلیٹ پر رات گزارنے کے لیے انوائٹ کر لیا تھا، اور وینس نے کسی تعامل کے بغیر اس کی دعوت قبول کر لی تھی۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے بعد اکٹھے بہت ہی جگہوں پر پھرتے رہے۔ سلار کے فلیٹ پر ان کی واپسی لیٹ نائٹ ہوئی تھی۔ وہ کچن میں اپنے اور اس کے لیے کلاس تیار کرنے لگا جب وینس نے بے تکلیفی سے ادھر ادھر پھرتے ہوئے اس کے اپارٹمنٹ کا جائزہ لے رہی تھی، اور پھر اس کے قریب آ کر کاؤنٹر کے سامنے کھڑی ہوگی۔ بہت اچھا اپارٹمنٹ ہے تمہارا، میں سوچ رہی تم اکیلے رہتے ہوگے تو اپارٹمنٹ کا خلیہ خاصا خراب ہوگا، مگر تم تو ہر چیز بڑے طریقے سے رکھی ہوئی ہے، تم ایسے ہی رہتے ہی اختتام خاص میرے لیے کیا گیا ہے۔ سلار نے ایک گلاس اس کے آگے رکھ دیا۔ میں ایسے ہی رہتا ہوں، کرینا اور طریقے سے۔ اس نے گونڈ بیڑا گلاس دوبارہ کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے وینس کے قریب چلایا۔ اس نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وینس مسکرائی۔ سلار نے اسے اپنے اور کچھ قریب کیا، اور پھر یکدم ساکت ہو گئی۔ اس کی نظریں وینس کی گردن کی زنجیر میں جھولتی ہوئی اس موتی پہ پڑی جسے آج اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ سردی کے موسم کی وجہ سے وینس بھاری بھرکم سویٹر اور جیکس پہنا کرتی تھی۔ اس نے 1-2 بار اس کے کھلے کالر سے نظر آنے والی اس زنجیر کو دیکھا تھا، مگر زنجیر میں لٹکا ہوا موتی آج پہلی بار اس کی نظر میں آیا تھا، کیونکہ آج پہلی بار وینس ایک گہرے گلے کی شرٹ میں ملبوس تھی، اور شرٹ کے اوپر ایک سویٹر پہنا ہوا تھا جسے اس نے سلار کے اپارٹمنٹ میں آ کر اتار دیا تھا۔ اس کی چہرے کی رنگت بدل کی، ایک چمک کے ساتھ وہ موتی کہیں اور، کہیں بہت پیچھے کسی اور کے پاس لے گیا۔ مسح کرتے ہوئے انگلیاں، ہاتھ اور کلائی سے گنیوں تک سفر کرتی انگلیاں، آنکھوں سے پیشانی سے سفید چادر کے نیچے سیاہ بالوں پر پھسلتے ہوئے ہاتھ۔ امامہ کی گردن کے گرد موجود زنجیر تنگ تھی، اس میں لٹکنے والا موتی اس کی ہنس کی ہڈی کے بالکل ساتھ جھولتا تھا۔ زنجیر تھوڑی سی بھی لمبی ہوتی تو اسے دیکھ نہ پاتا۔ اس رات وہ بہت تنگ گلے کی شرٹ اور سویٹر میں ملبوس تھی۔ اس موتی کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ دیر کے لیے مفلوج ہو گیا، اور اسے کسی وقت یاد آئی تھی۔ اس نے موتی سے نظر چرانے کی کوشش کی، وہ اپنی رات خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے وینس کو دیکھ کر دوبارہ مسکرانے کی کوشش کی، اسے کہہ رہی تھی، مجھے تمہاری آنکھوں میں بہت خوبصورت لگتی ہے، مجھے تمہاری آنکھوں سے گھن آتی ہے۔ اس کے کسی آواز نے اسے ایک چاپ مارا تھا، اس کی چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوگی۔ وینس کے وجود سے ایک بازو ہٹاتے ہوئے وہ چند قدم پیچھے مڑا، کاؤنٹر پر پڑا ہوا گلاس اٹھا لیا۔ وینس ہکا بکا سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟
वो चंद कदम आगे बढ़ाई, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कुछ तशवीश से पूछा। सलार ने कुछ कहे बगैर एक ही सांस में हारी किया। वैसे इसका जवाब न देने पर अब कुछ उलझते हुए अंदाज में उसे देख रही थी। मैं इसकी दिलचस्पी खत्म होने में सिर्फ चंद मिनट लगे थे। वो नहीं जानता था इसे क्यों इसके वजूद से उलझन होने लगी थी। वो पिछले 2 घंटे एक नाइट क्लब में इसके साथ डांस करता रहा था और वो इसके साथ बेहद खुश था। अब चंद मिनटों में सलार अपने कंधे झटके और सिंह की तरफ चला गया। अपना गिलास धोने लगा। वैंस दूसरा गिलास लेकर इसके पास चली आई। सलार ने इससे गिलास ले लिया। वो अपने सीने पर मौजूद दोनों बाजू लिपटे इसके बिल्कुल पास खड़ी इसे देख रही। सलार को इसकी नजरों से चहचहाहट हो रही थी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। गिलास को शेफ पर रखते हुए इसने वेंस से कहा। वह हैरान से इसे देखने लगी। वह बालाबाज तौर पर इसे वहां से जाने के लिए कह रहा था। वेंस के चेहरे का रंग बदल गया। सलार का रवैया बेहद तौहीन अमेज था। वो चंद लम्हे से घूरती रही, फिर तेजी के साथ अपने स्वेटर बैग उठाया और अपार्टमेंट का दरवाजा धमाके के साथ बंद करते बाहर निकल गई। वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर सोफे पे बैठ गया। वेंस और मामा में कहीं किसी किस्म की कोई मुशाबत नहीं थी। दोनों की गर्दनों में मौजूद मोती भी बिल्कुल एक जैसा नहीं था। इसके बावजूद इस वक्त इसकी गर्दन में झूलते इस मोती को देखकर बेहतियार वो याद आई थी। क्यों? अब फिर क्यों? आखिर इस वक्त क्यों? वो बेहद मुश्तहिल हो रहा था। इसकी वजह से इसकी रात खराब हो गई थी। इसने सेंटर टेबल पर पड़ा हुआ एक क्रिस्टल का गोदान उठाया, पूरी कुव्वत से इसे दे मारा। वीकेंड के बाद वेंस इससे इसकी दोबारा मुलाकात हुई, लेकिन वो इससे बुरे रूखे रखड़े हुए अंदाज में मिला। ये इसके ताल्लुकात से शुरू करने से पहले ही ख़त्म करने का वाहिद रास्ता था। इससे हर जोरों से चिल्लाहट होती थी जो इसे किसी भी तरह से मामा की याद दिलाती, और वेंस इन औरतों में भी शामिल हो गई थी। वेंस जो इसकी तरफ से किसी मादा तो अगली दावत का इंतजार कर रही थी, वो इसके रवैये से बुरी तरह से दिलबर्दाश्त हुई थी। वेला में इसका पहला अफेयर था। अगले चंद माह पढ़ाई के में बेहद मसरूफ रहा, इतना मसरूफ कि मामा को याद रखने और इसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश को कल पर टालता रहा। शायद ये सिलसिला अभी चलता रहता अगर एक शाम अचानक इसकी मुलाकात जलाल अंसर से ना हो जाती। वो वीकेंड पर बोस्टन गया हुआ था, वहाँ इसके चाचा रहते थे। वहाँ अपने एक कज़न के साथ शादी अटेंड करने आया था। इस शाम सलार अपने कज़न के हमरान था जो एक रेस्टोरेंट चला रहा था। वह खाना खाने आया हुआ था। इसे कज़न ऑर्डर देने के बाद किसी काम से उठ गया था। सलार खाने का इंतजार कर रहा था जब किसी ने इसका नाम लेकर पुकारा, हेलो। सलार बेहतियार मुड़कर से देखा। अब सलार हैं? इस आदमी ने पूछा। वह जलाल अंसर था। इसे चिपचाने में लख्त भर इसके लिए दिक्कत इसलिए हुई थी क्योंकि इसके चेहरे से अब दाढ़ी गायब थी। सलार ने खड़े होकर उसका हाथ मिलाया। अब कुछ साल पहले का एडवेंचर एक बार फिर इसकी आंखों के सामने घूम गया। रस्मी इस्लाम दौर के बाद इसने जलाल को रस्मन खाने की दावत दी। नहीं, मुझे ज़रा जल्दी है, बस आप इत्तेफाकन नज़र पड़ी तो आ गया। जलाल ने अपनी घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा, मामा कैसी है? जलाल से बात करते करते अचानक कहा। सलार को लगा वो इसका सवाल ठीक से सुनने से कहा, सॉरी। इस तरह मादत हुआ अंदाज में सफार किया। जलाल ने अपना सवाल दोहराया, मैं मामा को पूछ रहा हूँ कैसी है। सलार पटकें चिपकाए वगैरह से देखते रहा। मामा के बारे में इससे क्यों पूछ रहा है? मुझे नहीं पता, ये तो आपको पता होना चाहिए। इसने कुछ उलझलते हुए अंदाज में कंधे झटक दे कहा। इस बारे में जलाल हैरान हुआ। मुझे किस लिए? क्योंकि आपकी बीवी है। मेरी बीवी? जलाल को जैसे करंट लगा। आप क्या कह रहे हैं? मेरी बीवी कैसे हो सकती है वो? मैंने तो इससे शादी से इनकार कर दिया था, आप अच्छी तरह से जानते हैं। 1 साल पहले ही तो आप आए थे इस सिलसिले में मुझसे बात करने के लिए। जलाल ने जैसे से कुछ याद दिलाया। मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप खुद इससे शादी कर लें। सलार बेयकीनी से देखते रहा। मैंने ये सोचकर आपके पास आया था शायद आपने इससे शादी करनी होगी और अब वाज़ेहत कर रहा था। आपने इससे शादी नहीं की? सलार ने पूछा। नहीं, आपसे तो सारी बात हुई थी, मैंने इनकार कर दिया था। फिर इससे मेरी शादी कैसे हो सकती थी? फिर मैंने सुना था वो घर से चली गई है। मैंने सोचा आपके साथ कहीं चली गई होगी, इसलिए तो आपको देखकर आपकी तरफ आया था। मैं नहीं जानता वो कहाँ है। मैं तो पिछले 7-8 माह से यहाँ हूँ। सलार ने कहा, और मुझे यहाँ आए 2 माह हुए हैं। जलाल ने बताया। मुझसे मुलाकात के बाद क्या इसने दोबारा आपसे मुलाकात या रब्ता करने की कोशिश की थी? सलार कुछ उलझते हुए अंदाज का, नहीं, वो मुझसे नहीं मिली। ये कैसे हो सकता है कि लाहौर जाकर इसने आपसे रब्ता करने की कोशिश ना की हो? सलार को इसकी बात पर यकीन नहीं आया। मुझसे रब्ता करने से क्या होता? आपके लिए वो घर से निकली थी, इसे आपके पास जाना चाहिए था। नहीं, वो मेरे लिए घर से नहीं निकली थी। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने इसे बता दिया था कि मैं इसे शादी नहीं कर सकता। फिर आप ये मत कहें कि वो मेरे लिए घर से निकली थी। जलाल के लहजे में अचानक कुछ तब्दीली आई। सारी बात आप ही से तो हुई थी। क्या आप वाकई सच कह रहे हैं कि दोबारा आपके पास नहीं गई? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? और अगर वो मेरे साथ होती तो मैं आपके पास इसके बारे में पूछने क्यों आता? मुझे देर हो रही है। जलाल के लहजे में अब बेजारी थी। आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं?
سلار نے کہا نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو مجھ سے اور مجھے آپ سے دوبارہ رابطے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جلال نے بڑی صاف گوئی سے کہا، واپس مڑ گیا۔ سلار کچھ الجھے ہوئے انداز میں اس کی پشت پر نظر جمائے رہا۔ یہ قابل یقین ناقابل یقین بات تھی کہ وہ جلال سے نہیں ملی۔ کیوں؟ کیا اس نے میری اس بات پر واقعی یقین کر لیا تھا کہ جلال نے شادی کر لی ہے؟ سلار کو اپنا جھوٹ یاد آیا، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مزید الجھا؟ میری بات پر اسے یقین کیسے آ سکتا ہے؟ جبکہ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے میری بات پر یقین نہیں ہے۔ وہ کرسی کھینچ کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ اور اگر جلال کے پاس نہیں گئی تو پھر کہاں گئی ہے؟ کیا کسی اور شخص کے پاس جس سے اس نے مجھے بے خبر رکھا تھا؟ مگر یہ ممکن نہیں۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ مجھے اس سے بھی رابطہ کرنے کے لیے کہتی۔ اگر وہ فوری طور پر جلال کے پاس نہیں بھی گئی تھی تو سکندر سے نکاح نامہ لینے اور طلاق کے حق کے بارے میں جاننے کے بعد اسے اسی کے پاس جانا چاہیے تھا، اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے جلال کی ایک فرضی شادی کے بارے میں اسے کیوں بتایا تھا۔ شاید وہ اسے پریشان کرنا چاہتا تھا، یا پھر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اب کیا کرے گی، یا پھر شاید بار بار اس مطالبے سے تنگ آ گیا تھا کہ وہ پھر جلال کے پاس جائے، پھر جلال سے رابطہ کرے۔ اسے کرنے کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ جو بھی تھا، بہرحال اسے یقین تھا امامہ جلال کے پاس جائے گی۔ مگر سلار کو اب پتہ چلا کہ اس کی توقع یہ اندازے کے برعکس وہ وہاں گئی ہی نہیں۔ ویٹر اب کھانا سرو کر رہا تھا۔ اس کے کزن آ چکا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کھانا کھاتے رہے، مگر سلار کھانا کھاتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے بھی مسلسل امامہ اور جلال کے بارے میں سوچتے رہا تھا۔ کہیں ماہ بعد یکدم اس کے ذہن میں پھر تازگی ہوگی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دوبارہ اپنے گھر چلی گئی ہوگی۔ کھانا کھاتے اسے اچانک خیال آیا، ہاں یہ ممکن ہے۔ اس کا ذہن متواتر ایک ہی جگہ اٹکا ہوا تھا۔ مجھے پاپا سے بات کرنی چاہیے، انہیں یقیناً اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتا ہوگا۔ سکندر عثمان بھی انہی دنوں شادی میں شرکت کی غرض سے وہیں تھے۔ واپس گھر آنے کے بعد رات کے قریب جب اس نے سکندر کو تنہا دیکھا تو اس نے ان سے ماما کے بارے میں پوچھا۔ پاپا، کیا ماما واپس اپنے گھر آ گئی ہے؟ اس نے کسی تنبیہ کے بغیر سوال کیا۔ اس کے سوال کے لیے کچھ دیر کے سکندر خاموش رہا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ چند لمحوں کے بعد انہوں نے درچی سے کہا، بس ایسے ہی، اس کے بارے میں اتنا غور فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم اپنی اسٹڈی پر اپنا دھیان دو تو بہتر ہے۔ پاپا پلیز، آپ انہیں سوال کا جواب دیں۔ کیوں جواب دوں؟ تمہارا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ سکندر کی ناراضگی میں اضافہ ہو گیا۔ پاپا، اس کا ایک بوائے فرینڈ مجھے آج ملا تھا، یہی وہ جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو پھر یہ کہ ان دونوں نے شادی نہیں کی۔ وہ بتا رہا کہ ماما اس کے پاس گئی ہی نہیں، جبکہ میں سمجھ رہا تھا کہ لاہور جانے کے بعد وہ اسی کے پاس گئی ہوگی۔ سکندر نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ اس کے پاس گئی یا نہیں، اس نے شادی کی یا نہیں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، نہ ہی تمہیں اس میں انوالو ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ میرا مسئلہ نہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں، کیا ماما آپ کے پاس آئی تھی؟ آپ نے اس سے شادی کے پیپرز کیسے بھجوائے تھے؟ میرا مطلب کس کے ذریعے؟ سلار نے کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا؟ ان کے سوال پر حیران ہوا۔ میں نے خود اندازہ لگایا، اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وہ رابطہ کرتی تو میں ہاشم عبید کے اس کے بارے میں بتا دیتا۔ سلار ان کا چہرہ دیکھتے رہے۔ میں نے تمہارے کمرے کی تلاشی لی تھی اور میرے ہاتھ وہ نکاح نامہ لگ گیا۔ میں جہاں بھجواتے ہو، آپ نے کہا تھا نا کہ آپ وہ پیپر ماما تک پہنچوا دیں گے۔ ہاں، یہ اس صورت میں ہوتا اگر وہ مجھ سے رابطہ کرتی، مگر اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ تمہیں یقین کیوں ہے کہ اس نے مجھ سے ضرور رابطہ کیا ہوگا؟ اس بار سکندر نے سوال ڈالا۔ سلار کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے پوچھا، پولیس کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا؟ نہیں، پولیس کو کیا پتہ چلتا؟ اب تک وہ ہاشم عبید کے گھر واپس آ چکی ہوتی، مگر پولیس ابھی بھی اس کی تلاش میں ہے۔ سکندر نے کہا، ایک بات تو طے ہے سلار کہ اب تم دوبارہ ماما کے بارے میں کوئی تماشا نہیں کرو گے، اور جہاں ہے جس حال میں ہے تمہیں اپنے دماغ ٹھکانے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پولیس جیسے ہی سے ڈھونڈ لے گی وہ پیپر ہاشم عبید تک پہنچا دوں گا تاکہ تمہاری جان ہمیشہ کے لیے اس سے چھوٹ جائے۔ پاپا، کیا اس نے واقعی گھر فون نہیں کیا مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ سلار نے اس کی بات پر غور کیے بغیر کہا، کیا وہ تمہیں فون کیا کرتی تھی؟ وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ گھر سے چلے جانے کے بعد صرف ایک بار فون کیا تھا، پھر میں یہاں آ گیا۔ ہو سکتا ہے اس نے دوبارہ فون کیا ہو جس کے بارے میں آپ مجھے نہیں بتا رہے۔ اس نے تمہیں فون نہیں کیا، اگر کرتی تو میں تمہارے اور اس کی شادی کے بارے میں بہت سی معلومات ختم کر دیتا۔ معاملات میں تمہاری طرف سے اسے طلاق دے دیتا۔ یہ سب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ سلار نے پرسکون انداز میں کہا، میں تمہیں بھجوانے سے پہلے میں نے ایک پیپر پر تمہارے سگنیچر لیے تھے۔ میں طلاق نامہ تیار کروا چکا تھا، سکندر نے جتاتے ہوئے کہا۔ فیک ڈاکیومنٹس؟ سلار نے اسی انداز میں تبصرہ کیا۔ میں تو نہیں جانتا تھا کہ آپ طلاق نامہ تیار کروانے کے لیے مجھ سے سائن کروا رہے ہیں، تو پھر تم اس مصیبت کو میرے سر پر لانا چاہتے ہو؟ سکندر کو ایک دم غصہ آ گیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ رشتہ ختم نہیں کر سکتے۔ یہ میرا معاملہ ہے، میں خود اسے ختم کروں گا۔ تم صرف یہ شکر کرو کہ تم اس وقت یہاں اطمینان سے بیٹھے ہو، ورنہ تم نے جس خاندان کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا وہ خاندان قبر تک بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑتا۔
اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یہاں بھی تمہاری نگرانی کروا رہے ہوں یا انتظار کر رہے ہیں کہ تم مطمئن ہو کر دوبارہ ماما کے ساتھ رابطہ کرو اور وہ تم دونوں کے لیے ایک کنواں تیار کر لیں۔ آپ ہوا مجھے ہو زیادہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ میں یہ ماننے پہ تیار نہیں ہوں کہ یہاں امریکہ میں کوئی میری نگرانی کر رہا ہوگا، اور وہ بھی اتنے عرصہ گزر جانے کے بعد۔ اور دوسری بات یہ کہ میں امامہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کر رہا، کیونکہ میں واقعی نہیں جانتا وہ کہاں ہے، پھر رابطہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو تمہیں اس کے بارے میں اس قدر کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں۔ جہاں بھی ہے جیسی ہے رہنے دو اسے۔ سکندر کو کچھ اطمینان ہوا۔ آپ میرے موبائل کا بل چیک کریں، وہ موبائل اس کے پاس ہے، ہو سکتا ہے پہلے نہیں تو اب اس کی کالز لیتی ہو، وہ اس کے کال نہیں کرتی، موبائل مستقل طور پر بند ہے۔ جو چند کالز اس نے کی تھی وہ سب میڈیکل کالج میں ساتھ پڑھنے والی لڑکیوں کو ہی کی تھی، اور پولیس پہلے ہی انہیں انویسٹیگیٹ کر چکی ہے۔ لاہور میں وہ ایک لڑکی کے گھر گئی تھی، مگر وہ لڑکی پشاور میں تھی، اور اس کی واپسی پہلے ہی وہ اس کے گھر سے چلی گئی۔ کہاں گئی یہ پولیس کو پتہ نہیں چل سکا۔ سلاد چپتے ہوئے نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، آپ کو حسن نے میرے اور اس کے بارے میں بتایا تھا؟ سکندر کچھ بول نہیں سکا۔ موبائل کے امامہ کے پاس ہونے کے بارے میں صرف حسن نہیں جانتا تھا، کم از کم یہ ایسی بات تھی جو سکندر عثمان صرف اس کے کمرے کی تلاشی لے کر نہیں جان سکتے تھے۔ اسے ان سے بات کرتے ہوئے پہلی بار اچانک حسن پر شبہ ہوا تھا، کیونکہ سکندر عثمان کو اتنی چھوٹی موٹی باتوں کا پتہ تھا جو صرف اسے پتہ تھا یا پھر حسن کو، کوئی تیسرا ان سے واقف نہیں تھا۔ اس نے سکندر عثمان کو کچھ نہیں بتایا تھا، تو یقینی طور پر حسن ہی ہو سکتا ہے جس نے انہیں ساری تفصیلات سے آگاہ کیا تھا۔ اس سے کیا فرق تھا کہ مجھے حسن نے بتایا کسی اور نے؟ یہ تو ہو سکتا ہے تھا، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اس بارے میں کہ میں تمہیں جانتا نہ پتا۔ یہ صرف حماقت تھی کہ میں نے ہاشم مبین کے الزامات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور تمہارے جھوٹ پر یقین کر لیا۔ صلاح نے کچھ نہیں کہا، وہ صرف ماتھے پر تیور لیے نے دیکھتا رہا، اس کی بات سنتا رہا۔ اب جب میں نے تمہیں اس سارے معاملے سے بچا لیا ہے تو تمہیں دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے… سکندر عثمان نے قدرے نرم لہجے میں کہنا شروع کیا، مگر اس سے پہلے کہ ان کی بات مکمل ہوتی سلار ایک جھٹکے سے اٹھ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سکندر عثمان کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بعد ساری رات اس تمام معاملات کے بارے میں سوچتا رہا۔ پہلی بار اسے ہلکا سا افسوس اور پچھتاوا ہوا تھا۔ اسے امامہ ہاشم کو اس کے کہنے پر فوراً طلاق دے دینی چاہیے تھی، پھر شاید وہ جلال کے پاس چلی جاتی اور وہ دونوں شادی کر لیتے۔ امامہ کے لیے بے حد ناپسندگی رکھنے کے باوجود اس نے پہلی بار اپنی غلطی تسلیم کی۔ اس نے دوبارہ مجھ سے رابطہ نہیں کیا اور طلاق لینے کے لیے کورٹ بھی نہیں گئی۔ اس کے خاندان والے بھی ابھی تک اسے ڈھونڈ نہیں سکے اور جلال انصر کے پاس بھی نہیں گئی، تو پھر آخر وہ گئی کہاں؟ کیا اس کے ساتھ کوئی حادثہ؟ وہ پہلی بار بہت سنجیدگی سے، کسی ناراضگی یا غصے کے بغیر اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ وہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ مجھ سے اتنی شدید نفرت اور نفرت پسندگی رکھنے کے بعد میری بیوی کے طور پر کہیں خاموشی کی زندگی گزار رہی ہو۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ماما کس کے ساتھ بھی دوبارہ رابطہ نہیں کر رہی؟ اب تک جب 1 سال سے زیادہ گزر گیا ہے، کیا وہ واقعی حادثے کا شکار ہو گئی ہے؟ کیا حادثہ پیش آ سکتا ہے اسے؟ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی ذہنی رو ایک بار پھر بھٹکنے لگی۔ اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے تو میں کیا کروں؟ وہ اپنے رزق پر گھر سے نکلی ہے اور حادثہ تو کسی کو کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے۔ پھر مجھے اس کے بارے میں اتنا فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پاپا ٹھیک کہتے ہیں، جب میرے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو میں پھر اس کے بارے میں اتنا تو دلچسپی نہیں رکھنا چاہیے، خاص طور پر ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جو اس حد تک احسان فرموش ہے، جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتی ہے اور جو مجھے اتنا گھٹیا سمجھتی ہو کہ اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہوگا ٹھیک ہی ہوا ہوگا۔ وہ اسی قابل ہے۔ اس نے اس کے بارے میں ایک خیال کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر پہلے کی تعصب امیز سنجیدگی کو اب محسوس نہیں کر رہا تھا، نہ ہی اسے کسی قسم کے پچھتاوے کا احساس تھا، اور ویسے بھی چھوٹی موٹی باتیں پچھتانے کا عادی نہیں تھا۔ اس نے سکون کے عالم میں آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ذہن میں اب دور دور تک کہیں امامہ ہاشم کا تصور موجود نہیں تھا۔ کبھی وین ڈیم کے گئے ہو؟ اس نے یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے مائک نے سلار سے پوچھا۔ 1 دفعہ۔ کیسی جگہ؟ مائک نے پوچھا۔ بری نہیں ہے، سلار نے تبصرہ کیا۔ اس ویکینڈ پر وہاں چلتے ہیں۔ کیوں؟ میری گرل فرینڈ کو بہت دلچسپی ہے اس جگہ میں، وہ اکثر جاتی ہے۔ مائک نے کہا۔ تو تمہیں تو پھر اس کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا۔ سلار نے کہا۔ نہیں، سب لوگ چلتے ہیں، زیادہ مزہ آئے گا۔ مائک نے کہا۔ سب لوگوں سے تمہارے خیالات؟ اس بار دانش نے گفتگو میں حصہ لیا۔ جتنے دوست بھی ہیں سب میں سلار، تم سیٹی اور ساتھ کو رہنے دو، وہ نائٹ کلب کے ناموں پر کان کو ہاتھ لگانے لگے گا یا پھر ایک لمبا چوڑا وعظہ دے دے گا۔ سلار نے مداخلت کی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم لوگ ہی چلتے ہیں، دانش نے کہا۔
سینڈرا کو بھی انوائٹ کر لیتے ہیں۔ سلار نے اپنی گرل فرینڈ کا نام لیا۔ اس ویکینڈ پر سب وہاں گئے اور 3-4 گھنٹوں تک انہوں نے وہاں خوب انجوائے کیا۔ اگلے روز سلار صبح دیر سے اٹھا۔ وہ ابھی لنچ کی تیاری کر رہا تھا جب سعد نے اسے فون کیا۔ ابھی اٹھے ہو؟ سعد نے اس کی آواز سنتے کہا، ہاں 10 منٹ پہلے۔ رات کو دیر تک باہر رہے ہوگے اس لیے؟ سعد نے اندازہ لگا۔ ہاں ہم لوگ باہر گئے ہوئے تھے۔ سلار نے اندازن طبع نائٹ کلب کا نام نہیں لیا۔ ہم لوگ کون؟ تم اور سینڈرا؟ نہیں، وہ پورا گروپ۔ سلار نے کہا۔ پورا گروپ؟ مجھے لے کر نہیں گئے؟ میں مر گیا تھا، سعد نے چڑھ کر کہا۔ تمہارا خیال ہی نہیں آیا ہمیں، سلار نے اطمینان سے کہا۔ بہت گھٹیا آدمی ہو تم سلار، بہت ہی گھٹیا۔ یہ دانش بھی گیا تھا؟ ہم سب مائی ڈیئر، ہم سب، سلار نے اسی تناز کے ساتھ کہا۔ مجھے کیوں نہیں لے کے گئے تم لوگ؟ سلار کی حفی میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ تم ابھی بچے ہو، ہر جگہ بچوں کو لے کے نہیں جا سکتے، سلار نے شرارت سے کہا۔ میں بھی آ کر تمہاری ٹانگیں توڑتا ہوں، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے۔ مذاق نہیں کر رہا یار، ہم نے تمہیں ساتھ جانے کو اس لیے کہا کیونکہ تم جاتے ہی نہیں۔ اس لیے سلار نے واقعی سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ تم لوگ دوزخ میں جا رہے تھے کہ میں وہاں نہ جاتا؟ سعد نے کے غصے میں کمی نہیں آئی۔ کم از کم تم اسے دوزخ گئے تھے، ہم لوگ نائٹ کلب گئے تھے اور تم وہاں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ مجھے وہاں کیوں نہیں جانا تھا؟ سعد کے جواب نے سلار کو کچھ حیران کیا۔ تم ساتھ چلتے؟ آف کورس، مگر تمہیں وہاں جا کر کیا کرنا تھا؟ نہ تم ڈرائنگ کرتے ہو نہ ڈانس کرتے ہو، پھر وہاں جا کر کیا کرتے؟ ہمیں نصیحتیں کرتے۔ ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے ڈرنگ اور ڈانس نہیں کرتا مگر آؤٹنگ تو ہو جاتی، میں انجوائے کرتا، سعد نے کہا۔ مگر ایسی جگہ پر جانا اسلام میں جائز نہیں ہے، سلار نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سعد چند لمحے کچھ کہہ نہیں سکا۔ میں وہاں کوئی غلط کام کرنے تو نہیں جا رہا تھا، تم سے کہہ رہا ہوں، صرف آؤٹنگ کی غرض سے جاتا۔ چند لمحے بعد اس نے قدر سنبھلتے ہوئے کہا۔ اوکے، اگلی بار ہمارا پروگرام بنے گا تو تمہیں بھی ساتھ لے لیں گے، بلکہ مجھے پہلے پتہ ہوتا تو کل رات بھی تمہیں ساتھ لے لیتا۔ ہم سب نے واقعی بہت انجوائے کیا، سلار نے کہا۔ چلو اب میں بھی کہہ سکتا ہوں، خیر آج کیا کر رہے ہو؟ سعد اب اس کے معمول کی بات کرنے لگا۔ 10 منٹ 15 منٹ تک ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی رہی، پھر سلار نے فون بند کر دیا۔ تم اس ویکینڈ پر کیا کر رہے ہو اس دن؟ سعد نے سلار سے پوچھا۔ وہ یونیورسٹی کی کیفیٹیریا میں موجود تھا۔ میں اس ویکینڈ پر نیو یارک جا رہا ہوں سینڈرا کے ساتھ، سلار نے اپنا پروگرام بتایا۔ کیوں؟ سعد نے کہا۔ اس کے بھائی کی شادی ہے، مجھے انوائٹ کیا ہے اس نے۔ واپس کب آؤ گے؟ اتوار کی رات۔ تم ایسا کرو، اپنے اپارٹمنٹ کی چابی مجھے دے دو، میں 2 دن تمہارے اپارٹمنٹ پہ گزاروں گا، کچھ اسائنمنٹ ہیں جو مجھے تیار کرنی ہے، اور صرف ویکینڈ پر وہ چاروں ہی گھر ہوں گے، وہاں پر رش ہوگا، میں تمہارے اپارٹمنٹ میں اطمینان سے پڑھ لوں گا۔ سعد نے کہا۔ اوکے، تم میرا اپارٹمنٹ لے لینا، سلار نے کندھے اچھائی۔ اس سینڈرا کے ساتھ جمعے کی رات کو نکلنا تھا، سلار کا بیگ اس کی گاڑی کی ڈگی میں تھا، یہ ایک اتفاق ہی تھا۔ سینڈرا کو ان آخری وقت میں چند کام نپٹانے پڑ گئے اور وہ جو سرے سے شام نکلنے کا دعویٰ کیے بیٹھا تھا، اس کے پورا ہفتے کی صبح تک مطلوب ہو گیا۔ سینڈرا اگین گیسٹ کے طور پر کہیں رہتی تھی اور اس کے پاس رات نہیں گزار سکتا تھا، اسے اپنے اپارٹمنٹ واپس آنا پڑا۔ رات کو تقریباً 11 بجے سینڈرا کو اس کی رہائش گاہ پر ڈراپ کرنے کے بعد اپارٹمنٹ چلا آیا۔ اس نے سعد کو ایک چابی دی تھی، دوسری چابی اس کے پاس ہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سعد اس وقت بیٹھا پڑھ رہا ہوگا، مگر اس نے اسے ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی اور اپارٹمنٹ کا بیرونی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ لنگ روم کی لائٹ آن تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے کچھ عجیب سے احساس ہوا، اپنے بیڈ روم میں جانا چاہتا تھا مگر بیڈ روم کے دروازے پر ہی رک گیا۔ بیڈ روم کا دروازہ بند تھا مگر اس کے باوجود اندر سے ابھرنے والے کہک اور باتوں کی آوازیں سن سکتا تھا۔ سعد کے ساتھ اندر کوئی عورت تھی اور وہ جامد ہو گیا۔ اس کے گروپ میں صرف سعد تھا جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات نہیں تھے۔ وہ یقیناً جتنا مذہبی آدمی تھا اسے تو کی ہی نہیں جا سکتی تھی، وہ اندر داخل نہیں ہوا، قدرے بے یقین سے واپس مڑ گیا اور تب اس کی نظر لیونگ روم کے ٹیبل پر رکھی ہوئی بوتل اور گلاس سے پڑی، وہاں سے کچن کاؤنٹر جہاں کھانے کے برتن بھی ابھی پڑے تھے۔ وہ مزید وہاں رکے بغیر اسی خاموشی سے وہاں نکل آیا۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ سعد وہاں کسی لڑکی کے ساتھ رہنے کے لیے آیا تھا، بالکل ناقابل یقین۔ جو شخص حرام گوشت نہ کھاتا ہو، شراب نہ پیتا ہو، 5 وقت نماز پڑھتا ہو، ہر وقت اسلام کی بات کرتا رہتا ہو، دوسروں کے اسلام کی تبلیغ کرتا ہو، وہ کسی لڑکی کے ساتھ اپارٹمنٹ کے دروازے کے باہر سے بند کیے ہوئے اسی طرح شاکڈ کی عالم میں تھا۔ بوتل اور گلاس ظاہر کر رہا تھا کہ اس نے بھی پی ہوئی تھی اور شاید کھانا وغیرہ بھی کھایا ہوگا اسی فریز اور کچن میں جہاں کا وہ پانی تک نہیں پکانے کے لیے تیار تھا۔ اس سے ہنسی آ رہی تھی۔ جو اپنے آپ کو جتنا اچھا مسلمان سچا ظاہر کرنے کے بننے کی کوشش کر کے دکھاتا تھا، اتنا بڑا فراڈ ہوتا ہے۔ ایک یہ شخص تھا جو یوں ظاہر کرتا تھا جیسے پورے امریکہ میں ایک ہی مسلمان ہے، اور ایک لڑکی ماما تھی جو ٹینٹ جتنی بڑی چادر اوڑھتی تھی، اور کردار اس کا یہ تھا کہ ایک لڑکے کے لیے گھر سے بھاگی گئی اور بنتے پھرتے ہیں سچے مسلمان۔ نیچے اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہوئے اس نے کچھ نفر سے جدا، منافقت اور جھوٹ کی حد ان پر ختم ہوتی ہے۔
उगाड़ कर गाड़ी पार्क से निकालते हुए बड़बड़ाए, इस वक्त वो सेंट्रा के पास नहीं जा सकता। इसने दानिश के पास वापस जाने का फैसला किया और उसे देखकर हैरान हुआ। सलार ने बहाना बना दिया कि बोर हो रहा था, इसलिए इसने दानिश के पास आने और रात वहां गुजारने का फैसला किया। दानिश मुतमईन हो गया। इतवार की रात को जब वो वापस नियोन अपने अपार्टमेंट आया तो साद वहाँ नहीं थे। इसने फ्लैट में कहीं भी ऐसे सार नहीं थे जिससे पता चलता कि वहाँ कोई औरत आई थी। वाइन की बोतल भी अब कहीं नहीं थी। वज़ीरुल्लाह मुस्कुराते हुआ पूरे अपार्टमेंट का तफसील जाता रहता रहा। वहाँ मौजूद हर चीज़ ऐसी थी जैसे वो छोड़ कर गया था। सलाह ने अपना सामान रखने के बाद साद को फ़ोन किया। कुछ देर रस्मी दुआओं के बाद वो मज़हब आया। फिर अच्छी रही तुम्हारी स्टडीज़? असाइनमेंट बन गई? हाँ यार, मैं बहुत दिन बहुत अच्छा से पढ़ता रहा। असाइनमेंट तकरीबन मुकम्मल कर ली। तुम बताओ तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? सामने बहुत अच्छा। कितनी देर में पहुंच गए थे वहाँ? रात को सफ़र करते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? साथ ने सरसरी लहजे में पूछा। नहीं, रात को तो सफ़र नहीं किया था। क्या मतलब ये कि फ्राइडे की रात को नहीं, सैटरडे की सुबह गए थे हम लोग। सलाह ने कहा। तो फिर तुम सेंट्रा की तरफ रहे थे? नहीं, दानिश के पास। क्यों? यहाँ आ जाते अपने पार्टनर पर। आया था, सलाह ने बड़े इत्मीनान से कहा। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। सलाह दिल ही दिल में हंसा। साथ के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। आए थे कब? इस बार वो बेख्तियार हल्कलाया। 11 बजे के करीब। तुम इस वक्त किस लड़की के साथ मसरूफ थे, तो मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए वहाँ से आ गया। वो अंदाजा कर सकता कि साथ इस वक्त सख्त की तारक हो चुका था। इसके वह भगवान में ही नहीं था सलार इस तरह का बड़ा भोंड देगा। वैसे तुमने कभी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया नहीं? इसने मजीद कहा। साल का सांस लेने जितनी वक्त हो रही थी वो अंदाजा कर सकता था। वैसे कि वह भगवान में भी नहीं आ सकता था कि सलार इस तरह इसका बड़ा फोड़ देगा। वैसे तुमने कभी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया नहीं? इसने मजीद कहा। साल को सांस लेने में जितनी दिक्कत हो रही थी वो अंदाजा कर सकता था। बस वैसे ही मिलवा दो। इसने दूसरी तरफ से बेहद मैदम और मज़्ज़त हुआ अंदाज में कहा। मगर तुम किसी और से इसका जिक्र मत करना। इसने एक ही सांस में कहा। मैं क्यों जिक्र करूंगा? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। सलार इसकी कैफियत समझ सकता था। इसे इस वक्त साथ पर कुछ तरस आ रहा था। इस साथ ने चंद मिनटों बाद ही फोन रख दिया। सलार को इसकी शर्मिंदगी का अच्छी तरह से अंदाजा था। इस वाक़े के बाद सलार का ख्याल था कि साथ दोबारा कभी इसके सामने अपनी मजहबी अकायद और दवाबस्ती का जिक्र नहीं करेगा। मगर इसे ये देखकर हैरत होगी कि साथ में कोई तब्दीली नहीं आई। वो अब इसी शब्दों से मस्जिद पर बात करता, दूसरों को टोक देता, नसीहतें करता, नमाज पढ़ने की हिदायत करता, सदका खैरात देने के लिए कहता, अल्लाह से मोहब्बत के बारे में घंटों बोलने के लिए तैयार रहता और मस्जिद के बारे में बात करता रहा होता। किसी आयत हदीस का हवाले देते और आंखों में आंसू भी आ जाते थे। इसी ग्रुप के लोगों के साथ बहुत से लोग हसास से बहुत मुतासर थे। उसके किरदार से बहुत मरूब और अल्लाह से इसकी मोहब्बत और रश्क का शिकार एक मिसाली मुस्लिम जवानी की मसरूफ में जिंदगी। इसमें कोई शक नहीं था कि साथ बात करना जानता था। इसका अंदाज बयान है बेहद मुतासिर गिन था। उसकी शनासत लोगों में सिर्फ सलार था जिस पर इसकी नसीहत कोई असर नहीं करती थी, जो उससे ज़्यादा बराबर मुतासर नहीं होता था, और ना ही किसी रश का शिकार था जिसे साथ की दाढ़ी इसके दीन के लिए इस्तकामत का यकीन दिलाने के लिए काफ़ी हुई, ना ही दूसरों के लिए इसका अदब व एहतराम, इसका नरम अंदाज गुफ्तगू। अमामा से मजहबी लोगों के लिए इसकी नापसंदगी का आगाज़ हुआ था। जलाल से आगे बढ़ा था और साथ ने इसे इंतहा पर पहुंचा दिया था। उसका ख्याल था कि मजहबी लोगों से बढ़कर मुनाफा कोई दूसरा नहीं होता। दाढ़ी रखने वाला मर्द, पर्दा करने वाली औरत किसी भी किस्म के बल्कि हर किस्म की बुराई का शिकार होते हैं और इन लोगों से ज़्यादा खुद को मजहबी नहीं कहते। इत्तेफाक से मिलने वाले तीनों लोगों ने इसे यकीनन को मुस्तहिक किया। अमामा हाशिम, पर्दा करने वाली लड़की और एक लड़के के लिए अपने मंगेतर, अपने खानदान, अपने घर को छोड़कर रात में फरार हो जाने वाली लड़की। जलाल अंसर, दाढ़ी वाला मर्द, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार होकर नाते पढ़ने वाला और एक लड़की के से फिर चलाने वाला और फिर इसे बीच रास्ते में छोड़कर एक तरफ हो जाने वाला, फिर दीन अलग दुनिया अलग करके बात करने वाला। साथ जफर के बारे में इसकी राय एक और दवाक़े से और खराब हुई। वह एक दिन इसके अपार्टमेंट पर आया था। सलार इस वक्त कंप्यूटर ऑन किए अपने काम में करते हुए इससे बातें करने लगा। फिर इसे कुछ चीज़ें लाने के लिए अपार्टमेंट से करीबी मार्केट जाना पड़ा और उसे पैदल वहां आने जाने और शॉपिंग करने में 30 मिनट लगे थे। साथ इसके साथ नहीं आया था। जब सलार वापस आया तो साथ कंप्यूटर पर चैटिंग में मसरूफ था। कुछ देर मजीद इसके पास बैठा गपशप करता रहा, फिर चला गया। इसके जाने के बाद सलार ने लंच किया और फिर एक बार फिर कंप्यूटर पर आकर बैठ गया। वो भी कुछ देर चीटिंग करना चाहता था और एक इत्तेफाक की था कि इसने लाशूरी तौर पर कंप्यूटर चलाते हुए इसकी हिस्ट्री देखी। वहाँ इन वेबसाइट और पिक्चर्स की कुछ तफसीलात थी जो कुछ देर पहले इसने साथ ने देखी थी। साथ ने जिन चंद वेबसाइट को देखा वो
پورنوگرافی سے متعلق تھی۔ اسے اپنے یا کسی دوسرے دوست کے ان پکچرز دیکھنے یا ان ویب سائٹ کو وزٹ کرنے پر حیرت نہیں ہوتی، نہ اعتراض۔ وہ خود ایسی ویب سائٹ کا وزٹ کرتا رہتا تھا، مگر ساتھ کے ان ویب سائٹ کو وزٹ کرنے پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس کی نظروں میں کچھ اور نیچے آ گیا۔ میں تمہاری کیا پلاننگ ہے پاکستان آنے کی؟ وہ اس دن فون پر سکندر سے بات کر رہا تھا۔ سکندر نے اسے بتایا تھا کہ وہ طیبہ کے ساتھ کچھ ہفتوں کے لیے آسٹریلیا جا رہے ہیں۔ نہیں، انہیں وہاں اپنے رشتہ دار کے ہاں ہونے والی شادی میں کچھ شرکت کرنی تھی۔ آپ دونوں وہاں نہیں ہوں گے تو میں پاکستان کے آ کے کیا کروں گا؟ اسے مایوسی ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم بہن بھائیوں سے ملنا؟ انیتا تمہیں بہت مس کر رہی ہے۔ سکندر نے کہا، پاپا میں ادھر ہی چھٹیاں گزاروں گا، پاکستان آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ آسٹریلیا چلو؟ معیز بھی جا رہا ہے، انہوں نے اس کے بڑے بھائی کا نام لیتے ہوئے کہا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں اس طرح منہ اٹھا کر آپ کے ساتھ آسٹریلیا چلوں۔ معیز کے ساتھ میری کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ مجھے اس کے جانے کا بتا رہے ہیں، اس نے خاصی بزاری سے کہا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، اگر تمہیں وہاں رہنا چاہتے ہو تو ایسے ہی صحیح، بس اپنے خیال رکھنا۔ اور دیکھو سلار کو یہ غلط کام مت کرنا، انہوں نے اسے تنبیہ کی۔ وہ اس غلط کام کی نوعیت کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتا تھا اور وہ یہ جملہ سننے کا عادی ہو چکا تھا کہ آپ اگر سکندر ہر بار فون کرنے کے بعد اسے یہ جملہ نہ کہتے تو اسے حیرت ہوتی۔ سکندر سے بات کرنے کے بعد اس نے فون کر کے ایک سیٹ کینسل کروا دی۔ فون کال ریسیور رکھنے کے بعد وہ صوفے پر چٹ لیٹا چھت کا گھور رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی بند ہونے کے بعد کچھ ہفتوں کی مصروفیت کے بارے میں سوچتے رہا۔ مجھے چند دن سیکسنگ کے لیے کہیں جانا چاہیے یا پھر کسی دوسرے اسٹیٹ کو وزٹ کرنا چاہیے۔ وہ منصوبہ بنانے لگا۔ ٹھیک ہے، میں کل یونیورسٹی سے آ کر کسی آپریٹر سے ملتا ہوں، باقی کا پروگرام وہیں طے کروں گا، اس نے فیصلہ کیا۔ اگلے دن اس نے ایک دوست کے ساتھ مل کر اسکیننگ کے لیے جانے کو پروگرام طے کیا۔ اس نے سکندر اور اپنے بڑے بھائی کو اپنے پروگرام کے بارے میں بتا دیا۔ چھٹی شروع ہونے سے ایک دن پہلے اس نے ایک انڈین ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد بھی کافی دیر وہاں بیٹھا رہا۔ پھر وہ ایک قریبی پب میں چلا گیا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے دوران اس نے وہاں کچھ پیک پیے۔ رات 10 بجے کے قریب ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے اچانک متلی ہونے لگی۔ گاڑی روک کر وہ کچھ دیر کے لیے سڑک کے گرد پھیلے ہوئے سبزے پر چلنے لگا۔ سر دفعہ ہنکی کچھ دیر کے لیے اسے نارمل گیا، مگر چند منٹوں کے بعد ایک بار پھر اس سے متلی ہوئی۔ اسے اپنے سینے اور پیٹ میں ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کھانے کا اثر تھا یا پیک کا؟ فوری طور پہ اسے کچھ اندازہ نہیں ہوا۔ اب اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ یکدم جھکتے ہوئے اس نے بے اختیار کی اور چند منٹ اس کی طرح جھکا رہا۔ معدہ خالی ہو جانے کے بعد بھی اس کو اپنی حالت بہتر ہوتی محسوس نہیں ہوئی۔ سیدھا کھڑا رہنے کی کوشش میں اس نے پھر پیر لڑکھڑا گئے۔ اس نے مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف جانے کی کوشش کی، مگر اس کا سر اب پہلے سے زیادہ چکرانے لگا۔ چند گرد دور کھڑی کو گاڑی دیکھنے میں بھی اسے دقت ہو رہی تھی۔ اس نے بمشکل چند قدم اٹھائے، مگر گاڑی قریب پہنچنے سے پہلے وہ چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب رہا جا رہا، مگر مکمل طور پر ہوش کھونے سے پہلے اس نے کسی کو اپنے آپ کو چھوڑتے محسوس کیا۔ کوئی بلند آواز میں اس کے قریب کہہ رہا تھا۔ آوازیں ایک ساتھ تھی۔ سلار نے اپنا سر کو جھٹکنے کی کوشش کی، پورے سر کو حرکت نہیں دے سکا۔ اس کی آنکھیں کھولنے کی کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر تاریکی میں جا چکا تھا۔ اس نے 2 دن ہسپتال میں گزارے۔ وہاں سے گاڑی میں گزرنے والے کسی جوڑے نے اسے گرتے دیکھا اور وہاں سے اٹھا کر ہسپتال لے آئے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ فوڈ پوائزن کا شکار ہوا تھا۔ وہ ہاسٹل آنے کے چند گھنٹے کے بعد ہوش میں آ گیا تھا۔ ہسپتال وہاں سے چلے جانے کی خواہش رکھنے کے باوجود جسمانی طور پر اپنے آپ کو اتنی بری حالت میں محسوس کر رہا تھا کہ وہاں سے نہیں جا سکا۔ اگلے دن شام تک اس کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی، مگر ڈاکٹرز کی ہدایت پر سلار نے وہ رات بھی وہیں گزار دی۔ اتوار کو دوپہر وہ گھر آ گیا۔ گھر آتے اس نے ٹور آپریٹر کے ساتھ طے پانے بچانے والا پروگرام چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ اس سے پیر کی صبح نکلنا تھا۔ اس نے طے کیا تھا کہ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر سینٹر کو کال کرے، لیکن اب پروگرام کینسل کرنے کے ساتھ ہی اس نے اس کو یا بلکہ کسی بھی دوست کو کال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک ہلکا سینڈوچ کے ساتھ کافی ایک کپ پینے کے بعد اس نے سکون آور دوائی لی اور سونے کے لیے چلا گیا۔ اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت 11 بج رہے تھے۔ سلار کی نیند سے بیدار ہوتے ہی سر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنا ماتھا اور جسم چھوا۔ اس کا ماتھا بہت زیادہ گرم تھا۔ کامون میں بیزاری سے بڑھوایا۔ پہلے 2 دن کی بیماری کے بعد وہ اگلے 2 دن بستر پر پڑا ہونے نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ اس وقت اسے اس کے آثار نظر آ رہے تھے۔ بیڈ سے نکل کر وہ ہاتھ دھوئے بغیر ایک بار پھر کچن میں آ گیا۔ کافی پینے کے لیے رکھ کر وہ
इंस्टा फोन पर रिकॉर्ड्स का कॉल सुनने लगा। चंद कॉल साथ की थी जिससे वापस पाकिस्तान जाने से पहले इससे मिलने के लिए बार बार एक रिंग किया था। फिर आखिरी कॉल में इसकी तरफ गायब हो जाने पर अच्छी खासी सरबतें सुनाई थी। सेकंड्स का अंदाजा सेंड्रा का अंदाजा था वो इससे मिले बगैर स्कैनिंग के लिए चला गया है। यही हाल सिकंदर और कमरान का था। इन्होंने भी इसे चंद कॉल की थी। चंद कॉल इसके कुछ क्लास फेलों की थी। वो भी छुट्टियां गुजारने के लिए अपने अपने घरों को जाने से पहले की थी। हर एक ने इसे ताकीद की थी कि उन्हें जो भी कॉल करे, मगर वो जानता था कि अब वो सब जा चुके होंगे। अलबत्ता वो सिकंदर और कमरान साथ को पाकिस्तान में कॉल कर सकता था, मगर इस वक्त वो ये काम करने के मूड में नहीं था। काफ़ी के मग के साथ 2 स्लाइस खाने के बाद इसने कमरे में मौजूद चंद मेडिसिन ली और फिर दोबारा बेड पर लेट गया। इसका ख्याल था कि बुखार के लिए इतना ही काफ़ी था और शाम तक अगर वो मुकम्मल तौर पर नहीं तो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका होगा। इसका अंदाज़ा बिल्कुल गलत साबित है। शाम के वक्त मेडिसिन के ज़ेर असर आने वाली नींद से बेदार हुआ तो इसका जिस्म बुरी तरह बुखार में भंग रहा था। इसकी ज़बान और होंठ खुश्क थे और उसे अपना हल्क कांटों में से बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। पूरे जिस्म के साथ साथ इसका सर दर्द शिद्दत दर्द की गिरफ्त में था और शायद इसकी तरह बेदार होने की वजह ये शदीद बुखार और तकलीफ ही थी। इस बार ऊंधे मुंह बेड पर लेटे हुए इसने अपने दोनों हाथ तकिए पर मारने के नीचे से लगते हुए हाथों की अंगूठियों से कंपनी को मसलते हुए सर में उठने वाली दर्द की टेसों को कम करने की कोशिश की, मगर वो बुरी तरह नाकाम रहा। चेहरे तकिए में छुपाए वो हिस्स पड़ा रहा। तकलीफ को बर्दाश्त करने की कोशिश में कब दोबारा नींद की गोश में गया इसे अंदाजा नहीं हुआ। फिर जब इसकी आंख खुली तो इस वक्त कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। रात हो चुकी थी और सिर्फ कमरा ही नहीं, पूरा घर तारीख था। वो पहले से ज्यादा तकलीफ में था। चंद मिनटों तक बेड से उठने की नाकाम कोशिश करने के बाद वो दोबारा लेट गया। एक बार फिर इसने अपने जहन को तारीकी में डूबता महसूस किया, मगर इस बार ये नींद नहीं थी। वो नवनुदगी किसी दरमियानी कैफियत से गुजरा था। वो अब खुद को कराते हुए सुन रहा था, मगर वो अपनी आवाज़ से गला नहीं गौंठ पा रहा था। सेंट्रला हेटिंग होने की वजह से इसे बेतहाशा सर्दी महसूस हो रही थी। इसका जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था और कमल इसकी कबूकाहट को ख़त्म करने में नाकाम था। और जिस्मानी तौर पर खुद को उठकर कुछ भी पहनने ओढ़ने के काबिल नहीं था। इसे अपने सीने और पेट में एक बार फिर दर्द महसूस होने लगा। इसकी कड़ाहों में अब शिद्दत आ रही थी। एक बार फिर मतली महसूस करने पर इसने उठने और तेजी से वॉशरूम तक जाने की कोशिश की, मगर वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। चंद लम्हों के बाद वो बेड पर उठकर बैठने में कामयाब हुआ। इससे पहले कि वो बेड से उतरने की कोशिश करता, इससे एक जोर की अफवाही आई। पिछले 24 घंटों में अंदर रह जाने वाली थोड़ी बहुत खुराक भी बाहर आ गई। वो गशी के आलम में भी अपने कपड़े और कंबल से बेनियाज नहीं था, मगर वो मुकम्मल तौर पर गंदगी से लथड़े हुए बेबस था। इसे अपना पूरा वजूद मफलूज महसूस हो रहा था। बेजान सी हालत में वो इसी तरह दोबारा बिस्तर पर लेट गया। इसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। वह इर्द गिर्द के माहौल से मुकम्मल तौर पर बेनियाज हो चुका था। गशी की कैफियत में कराहों के साथ इसके मुंह में जो कुछ आ रहा था बोलता जा रहा था। गशी का सिलसिला कितने घंटे जारी रहा इसे याद नहीं। हाँ अलबत्ता इसे ये ज़रूर याद था कि इसकी कैफियत के दौरान इसे एक बार ये महसूस हुआ जैसे वो मर रहा है। उसी वक्त ज़िंदगी में पहली बार मौत से अजीब सा खौफ महसूस हुआ था। वो किसी न किसी तरह फ़ोन तक पहुंचना चाहता था। वो किसी को बुलाना चाहता था, मगर बिस्तर से नीचे नहीं उतर सकता। शदीद बुखार ने इसे मुकम्मल तौर पर मफलूज करके रख दिया था। वो फिर बराखर खुद ही इस कैफियत से बाहर आ गया। इस वक्त रात का पिछला पहर था जब वो इस गुनूदी से बाहर निकला। आंखें खोलने पर इसने कमरे में वही तारीकी देखी थी, मगर इसका जिस्म अब पहले की तरह गर्म नहीं था। कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। इसके सर और जिस्म में होने वाला दर्द भी बहुत हल्का था। कमरे की छत को कुछ देर घूरने के बाद इसने लेटे लेटे अंधेरे में साइड लैंप को ढूंढकर ऑन किया। रोशनी कुछ देर के लिए इसकी आंखों को चंदलाकर बंद कर देने पर मजबूर कर दिया। इसने अपना हाथ बढ़ाकर आंखों के बंद पट्टों को छुआ और सूजे हुए थे। आंखों में चुभन हो रही थी। सूजे हुए तमाम पट्टों को मुश्किल खोलते हुए रहते हुए अब इर्द गिर्द की चीज़ों को गौर से करता रहा और अपने साथ होने वाले तमाम वाक़यात को याद करने की कोशिश कर रहा था। हल्के हल्के जमाकों के साथ इसे सब कुछ याद आता रहा था। इससे बेहतर अपनी आप से गिन आई। बेड पर बैठे बैठे इसने अपनी शर्ट के बटन खोलकर इसे उतार कर फेंक दिया। फिर लड़खड़ाते हुए बेड से उतर गया। कम्बल और बेडशीट भी खींच कर इसने बेड से उतार कर फर्श पर डाल दिया। इन ही लड़खड़ाते कदमों के साथ वो सोचे समझे बगैर बाथरूम में घुस गया। बाथरूम में मौजूद बड़े आईने के सामने अपने चेहरे पर नजर पड़ते इसे शौक लगा। इसकी आंखें अंदर डसी हुई थी और इसकी गिर्द पड़ने वाले हल्के बहुत दमाए थे और चेहरा बिल्कुल जर्द था। इसके होंठों पर फड़फड़ियाँ जमी हुई थी। इससे इस वक्त देखने वाला यही सोचता है कि किसी लंबी बीमारी से उठा है।
24 घंटों में इतनी शेप बढ़ गई। इसने हैरानी के आलम में अपने गालों को छूते हुए कहा, इतनी बड़ी शक्ल तो मेरी फूड पॉइजनिंग के बाद अस्पताल में भी नहीं हुई थी, जितनी एक दिन के सुहाने कर दी। वह यकीनी के आलम में अपने हलकों को दिखने में बड़बड़ाया। टब में पानी भरकर वो इसमें लेट गया। इसे हैरानी हो रही थी, बुखार की हालत में भी इसने फौरी तौर पर इसी वक्त अपने कपड़े क्यों नहीं बदल लिए, वो क्यों वहां पड़ा रहा। बाथरूम से निकलने के बाद बेडरूम में निकलने के बजाय वो किचन में चला गया। इसे बेतहाशा भूख लग रही थी। इसने नूडल्स बनाए, उन्हें खाने लगा। मुझे सुबह डॉक्टर के पास जाकर अपना तफसीली चेकअप करवाना चाहिए। इसने नूडल्स खाते सोचा। थकन एक बार फिर इसके सांप पर सवार हो रही। नहाने के बाद अगरचे अपना वजूद बहुत हल्का फुल्का महसूस हो रहा था, मगर इसकी नकाहत खत्म नहीं हुई थी। नूडल्स खाने के दौरान इसने टीवी ऑन किया दिया, चैनल सर्च करने लगा। एक चैनल पर आने वाला टॉक शो देखते हुए इसने रिमोट रख दिया, ऊपर नूडल्स की प्याले पर झुक गया। इसने अभी नूडल्स का दूसरा चम्मच मुंह रखा था कि बेख्तियार रुक गया। उलझी हुई नजरों से टॉक शो को देखते हुए इसने रिमोट को एक तरफ उठा लिया। हाथ आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर चैनल सर्च करने लगा, मगर एक बार चैनल को वो पहले से ज्यादा ठहर ठहर कर देख रहा था। इसके चेहरे की उलझन बढ़ती जा रही थी। क्या है, वो बड़बड़ाया। इसे अच्छी तरह याद था, जुम्मे की रात को सड़क पर बेहोश होने के बाद अस्पताल किया था। हफ्ते का सारा दिन इसने वहीं गुजारा था और इतवार के सरपैर को वापस आया था। इतवार के सरपैर को सोने के बाद वो अगले दिन 11 के करीब उठा था और फिर इसी रात से बुखार हो गया था। शायद इसने मंगल का सारा दिन बुखार की हालत में गुजारा। अब यकीनन मंगल की रात थी, मगर टीवी चैनल इसे कुछ और बता रहे थे। हफ्ते की रात थी, वो अगले तवील होने वाले दिन इतवार था। इसने अपनी रेस्ट वॉच पर एक नजर दौड़ाई जो लॉन्ग रूम की मेज पर था। इसका मुंह खुले को खुला रह गया। इसने नूडल्स का प्याला मेज पर रखा, यकदक ही जैसे इस वो खुड़ गई। वहां मौजूद तारीख से जैसे एक और झटका लगा। क्या मतलब, क्या मैं 5 दिन बुखार में मतला रहा, 5 दिन होश व ख्वास से बेखबर रहा? मगर ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है? वो बड़बड़ाया। 5 दिन तो बहुत होते हैं, कैसे मुमकिन है कि मुझे 5 दिन गुजर गए का पता ही नहीं चला? मैं 5 दिन तक किसी तरह बेहोश कैसे रह सकता हूँ? वो लड़खड़ाए कदमों के साथ आसर फोन की तरफ आ गया। फोन पर इसके लिए कोई रिकॉर्ड प्रोग्राम नहीं था। पापा ने मुझे कॉल नहीं की और साथ को क्या हो गया, क्या मैं इन्हें याद नहीं रहा? इसे जैसे कोई पैगाम न पाकर शौक लगा। वो बहुत देर तक बिल्कुल स्टॉक फोन के पास बैठा रही। कैसे हो सकता है पापा को मेरे ख्याल ही ना रहे, कि किसी और फ्रेंड को या फिर किसी और को इस तरह के मुझे कैसे छोड़ दिया इन्होंने? वो इस वक्त ऐसे पहली बार एहसास हुआ कि इसके हाथ एक बार फिर कर पकड़ा रहे हैं और नकाहत या कमजोरी नहीं थी, या फिर वो क्या था, इसे कामने पर मजबूर कर रहा था। वो उठकर वापस सोफे की तरफ चला आया। नूडल्स के प्याले को हाथ में लेकर वो एक बार फिर इन्हें खाने लगा। इस बार नूडल्स में चंद मिनट पहले जायका भी खत्म हो चुका था। इसे लगा वो बेजायका रबड़ के चंद नरम टुकड़ों को चबा रहा है। चंद चम्मच लेने के बाद इसने प्याला दोबारा टेबल पर रख दिया। उसे खा नहीं पा रहा था, अब भी इस अजीब सी यकीनी की कैफियत में था। क्या वाकई वो 5 दिन यहाँ अकेला इसी तरह पड़ रहा था? कैसे खुद अपने बारे में पता नहीं और ना ही किसी और को। एक बार फिर वॉशरूम में चला गया। इसके चेहरा कुछ देर पहले जैसा नहीं लग रहा था। नहाने से वो कुछ बेहतर हो गया था, मगर इसकी शेव और आंखों के गिर्द पड़े हुए हल्के अब भी इसी तरह मौजूद थे। आईने के सामने खड़े होकर कुछ देर अपनी आंखों के गिर्द पड़े हुए हल्कों को छोड़ता, जैसे से यकीन नहीं आ रहा था वाकई वहाँ मौजूद था या फिर इसका वहम था। इससे एकदम अपने चेहरे पर मौजूद बालों से वहशत होने लगी। वहाँ खड़े खड़े इसने शेविंग कट निकाली और शेव करने लगा। शेव करते हुए इसे एक बार फिर एहसास हुआ कि इसके हाथ कांप रहे हैं। 1 डिग्री इससे 3 कट लगे। इसने शेव के बाद अपना चेहरा धोया और उसके बाद तौलिए से आईने में अपने आप को देखते हुए इसे खुश करने लगा। जब इसे इन जख्मों से रसते खून का एहसास हुआ तो इसने चेहरे को तौलिए से थपथपाना बंद कर दिया। खाली अजीती के आले में वो आईने में अपने चेहरे देखने लगा। इसकी गालों पर आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर खून के कतरे नमदार हो रहे थे। गहरे सुर रंग वो पलकें छिपकाए बगैर इन कतरों देख रहा। 3 नन्हे नन्हे सुर्ख कतरे। व्हाट इज नेक्स्ट टू एक्स्ट्रा पेन? सर्द और मध्यम आवाज वो पत्थर के बुत की तरह साख्त हुआ। व्हाट इज नेक्स्ट टू पेन? नो थिंग्स। एक प्रॉब्लम्स। नो थिंग्स। वो आईने में अपने आप को देखते बड़बड़ाया। इसकी गालों की हरकत से खून की कतरे इसकी गालों पर फिसलने लगी। एंड व्हाट कम नेक्स्ट टू नो थिंग्स हील? असलार को एकदम अवकाई आई। वो वॉश बेसिन पर बेहतर दूरा हो गया। चंद मिनट पहले खाई ये खुराक एक बार फिर बार आई। इसने नल खोल दिया। इसके बाद क्या पूछा था इसने? इसके जवाब में क्या कहा था इसे याद था। अभी तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आएगी भी नहीं। एक वक्त आएगा जब तुम सब कुछ समझ जाओगे। हर शख्स पर एक वक्त आता है जब वह सब कुछ समझने लगता है, जब कोई मामला नहीं रहता। मैं इस दौर से गुजर रही हूँ, तुम पर वो दौर आइंदा कभी आएगा। इसके बाद तुम देखना। तुम्हें हंसी आती है? सलार तेरे को बुखाई आई। इससे अपनी आंखों से पानी बहता हुआ महसूस हुआ।
زندگی میں ہم کبھی نہ کبھی اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں صرف ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتے ہیں، کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، کوئی دوست نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیروں کے نیچے زمین ہے، نہ ہمارے سر کے اوپر کوئی آسمان، بس صرف ایک اللہ ہے جو ہمیں اس کی ہلا میں بھی تھامے ہوئے ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم زمین پر پڑی مٹی کے ڈھیر میں سے ایک ذرے یا درخت پر لگے ہوئے ایک پتے سے زیادہ کی وقت نہیں رکھتے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں ہر فرق پڑتا ہے، صرف ہمارا کردار ختم ہو جاتا ہے، کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سلار کو اپنے سینے میں عجیب سا درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بہتے ہوئے پانی کو منہ میں ڈال کر اسے ایک بار پھر پائی کی۔ اس کے بعد ہماری عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ اس کی آواز کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتا تھا۔ حیرانی ہو رہی تھی وہ اسے اس وقت کیوں یاد آئی تھی۔ اس نے پانی کے چپٹے اپنے چہرے پر مارنے شروع کر دیے، چہرے کو ایک بار پوچھتے ہوئے آفٹر شیو کی بوتل کو کھول کر اس نے گالوں پر موجود ان زخموں پر لگانا شروع کر دیا جہاں اب اسے پہلی بار تکلیف ہو رہی تھی۔ واش بیسن سے باہر نکلتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے، وہ اپنی مٹھیاں بھیجنے لگا۔ مجھے مدد کی ضرورت ہے، اپنا چیک اپ کروانا چاہیے۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے ایک دم وہاں وحشت کی ہونے لگی تھی۔ اسے اپنا سانس وہاں بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے کوئی اس کی گردن پر پاؤں رکھے آہستہ سے دباؤ ڈال رہا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سب لوگ مجھے اس طرح بھول جائیں گے؟ اسی طرح اس نے اپنی وارڈروب سے نئے کپڑے نکال کر ایک بار پھر کچھ دیر پہلے پہنا ہوا لباس بدلنا شروع کیا۔ وہ جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اس سے اپنے اپارٹمنٹ سے ایک یکدم خوف محسوس ہونے لگا۔ اس رات گھر آ کر وہ تقریباً ساری رات جاگتا رہا۔ ایک عجیب سی کیفیت نے اسے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ اس کا ذہن یہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ اسے اس طرح بلا دیا گیا ہے۔ وہ ماں باپ کی ضرورت سے زیادہ توجہ ہمیشہ حاصل کرتا رہا تھا۔ کچھ اس کی حرکتوں کی وجہ سے بھی سکندر عثمان اور طیبہ کو اس کے معاملے میں زیادہ محتاط ہونا پڑا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اس کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، مگر اب یکدم چند دنوں کے لیے وہ جیسے سب کی زندگی سے نکل گیا تھا، دوستوں کی، بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی۔ اور اگر اس کی بیماری کے دوران وہاں اس اپارٹمنٹ میں مر جاتا تو کسی کو پتہ نہ چلتا، شاید تب تک جب تک اس کی لاش گلنے سڑنے نہ لگتی۔ اور اس موسم میں ایسا ہونے میں کتنے دن لگتے؟ اس رات ایک گھنٹے کے بعد آصر فون کو چیک کرتا۔ اگلا پورا ہفتہ اس نے اسی بے یقینی خیال میں اپنے اپارٹمنٹ میں گزارا۔ پورے ہفتے کے دوران اس سے کہیں سے کوئی کال نہیں ملی۔ کیا یہ سب لوگ مجھے بھول گئے ہیں؟ وہ وحشت زدہ ہو گیا۔ ایک ہفتے تک بے وقوفوں کی طرح کسی کی کال انتظار کرتے رہنے کے بعد اس نے خود سب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ انہیں فون پر بتانا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ کس کیفیت سے گزرا، ان کے ساتھ گلہ شکوہ کرنا چاہتا تھا، مگر ہر ایک سے رابطہ کرنے پر اسے پہلی بار یوں محسوس ہوا جیسے کسی کو اس سے کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ ہر ایک کے پاس اپنی مصروفیات کی تفصیلات تھی۔ سکندر اور طیبہ اسے آسٹریلیا میں اپنی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے رہے، وہاں کیا کر رہے تھے، کتنے انجوائے کر رہے تھے۔ کچھ غائب دماغی کے عالم میں ان سے باتیں سنتا رہا۔ تم انجوائے کر رہے ہو اپنی چھٹیاں؟ بہت لمبی چوڑی بات کے بعد طیبہ نے بلاہٹ سے پوچھا۔ ہاں میں بہت۔ وہ صرف 3 لفظ بول سکا۔ واقعی نہیں جانتا تھا کہ اسے طیبہ سے کیا کہنا چاہیے، کیا بتانا چاہیے۔ پہلی بار سب سے بات کرتے ہوئے پہلی بار اس قسم کی صورتحال اور کیفیت سے دوچار ہوا تھا۔ ان میں سے ہر کوئی ایک کو بنیادی طور پر صرف ذہنی زندگی سے دلچسپی تھی، اپنی زندگی سے دلچسپی تھی۔ شاید وہ انہیں اپنے ساتھ ہونے والے واقعات بتاتا تو وہ اس کے لیے تشویش کا اظہار کرتے، پریشان ہو جاتے، مگر وہ سب بعد میں ہوتا، اس کے بتانے کے بعد۔ اس سے پہلے ان کی زندگی کے دائرے میں اس کی زندگی کہاں سے آتی ہی تھی؟ کسی کو دلچسپی تھی یہ سننے میں کہ اس کے یہ چند دن کس طرح سے غائب ہو گئے تھے؟ وہ شاید تب ہی اس نے پہلی بار سوچا تھا، اگر میری زندگی ختم بھی ہوگی تو کسی دوسرے کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دنیا میں کیا تبدیلی آئے گی؟ میرے خاندان کیا محسوس کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ چند دنوں کے دکھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اور دنیا میں تو شاید چند لمحوں کے لیے بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ سلار سکندر اگر غائب ہو جائے تو واقعی کسی دوسرے کے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ چاہے اس کا آئی کے لیول 150 ہو۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتا، مگر ایسی مایوسی اور اسی طرح کی ذہنی اذیت، آخر مجھے ہو کیا گیا ہے؟ اگر سب لوگ کچھ دنوں کے لیے مجھے بھول بھی گئے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بعض دفعہ ایسا ہو جاتے ہیں، میں بھی تو بہت بار بہت سے لوگوں سے رابطہ نہیں رکھ پاتا۔ پھر اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو مگر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اور اگر واقعی ہے میں اس بے ہوشی سے واپس نہ آتا تو اگر میرا بخار کم نہ ہوتا، اگر سینے یا پیٹ کا درد ختم نہ ہوتا، اپنے ذہن سے وہ سب کو جھٹکنے کی کوشش کرتا لیکن ناکام رہتا۔ یہ تکلیف سے زیادہ خوف تھا جس کے شکار وہ اس اچانک بیماری کے دوران ہوا تھا۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی حساس ہوتا جا رہا ہوں اس سوچ سے، ورنہ ایک معمولی بے ہوشی کا
او بنا کر سر پر کیوں سوار کر رہا ہوں؟ وہ چہلایا، کم از کم اب تو ٹھیک ہو چکا ہوں، پھر آخر مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں اس طرح موت کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ آخر پہلے بھی تو کہیں بار بیمار ہو چکا ہوں، خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں۔ جب مجھے کسی خوف نے تنگ نہیں کیا تب کیوں مجھے اس طرح کے خوف تنگ کرنے لگے؟ اس کی الجھن اور اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر مجھے تو بخار کی وہ تکلیف ٹھیک سے یاد بھی نہیں۔ میرے لیے وہ یہ صرف ایک خواب یا کوما کی طرف آیا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ مسکرانے کی کوشش کرتے، کیا چیز ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے؟ کیا بیماری، یا پھر یہ بات کہ کسی کو میری ضرورت نہیں پڑی، کسی کو میری یاد نہیں آئی، حال تک نہیں آیا، میرے اپنے لوگوں کو بھی نہیں، میری فیملیز ممبرس کو، دوستوں کو۔ مائی گاڈ، تمہیں کیا ہو گیا ہے سلار؟ یونیورسٹی کھلتے ہی پہلے دن سنڈریلا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، سلار نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تم بیمار رہے ہو؟ اس سے تشویش ہو۔ ہاں تھوڑا بہت، اگر مجھے تو نہیں لگتا کہ تم تھوڑے بہت بیمار رہے ہو، تمہارا وزن کم ہو گیا ہے، آنکھوں کے گل ہٹ کے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا بیماری تھی تمہیں؟ کچھ نہیں، تھوڑا سا بخار اور فوڈ پوائزنگ۔ وہ پھر مسکرایا۔ تو پاکستان گئے ہوئے تھے؟ نہیں، یہی تھا مگر میں نے تو تمہیں نیو یارک جانے سے پہلے کئی بار کال کیا، ہمیشہ آنسر فون نہیں ملا تھا۔ تم یہ ریکارڈ کروا دیتے کہ تم پاکستان جا رہے تھے؟ جیف فورٹ، اسٹاپ اٹ، وہ بہتر چلایا۔ سوال پر سوال کرتی جا رہی ہو تم۔ سنڈریلا حیرانی سے اس کے چہرے دیکھنے لگی۔ تم میری بیوی تو نہیں ہو نا کہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہو مجھ سے؟ سلار نے کہا۔ کچھ نہیں ہوا، بس تم ختم کرو یہ ساری بات۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں ہوا؟ کہاں رہے؟ کیوں رہے؟ ربش۔ سنڈریلا چلاہوں کے لیے بولنے سے کی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے ریئیکٹ کرے گا۔ سنڈریلا اس سے یہ سارے سوال پوچھنے والے اکیلی نہیں تھی، اس کے تمام دوست اور جاننے والے نے اسے دیکھتے ہی کچھ اس طرح سے سوال کیے، تب سے تاثرات دیے۔ وہ دن ختم ہونے تک بری طرح سے چہچہاہٹ کا شکار ہو چکا تھا، کسی حد تک مشتعل بھی۔ وہ کم از کم ان سوالوں کو سننے کے لیے یونیورسٹی نہیں آیا تھا، اس طرح کے تبصرے سے اسے بار بار یاد دہانی کروا رہے تھے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہو چکا ہے، اور وہ ان احساسات سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنی اگلی قسط کے اندر۔